अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब भी हुए हैं, आप लोग की आवाज़ दूर दूर तक पहुँच भी रही है। आजकल हम, जैसे आपको पता है कि रहमतों और बरकतों वाला महीना हमारे साथ शामिल है, और हम आज इस महीने में हम आप लोग के लिए एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ नूर अहमद नूर साहब होते हैं। आप लोग के सवालात होते हैं और उनके जवाबात होते हैं, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और ईमेल से हमें पता चलता है कि कितने लोग हम लोगों को पसंद कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। मैं तमाम लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से गुजारिश भी है मेरी कि जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं वो तमाम दुनिया के लिए दुआ करें, इंडिया के लिए खासकर दुआ करें। इंडिया में बहुत बुरी हालत है। जितना इंसानियत की हैसियत से हम जितनी भी उन लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी से दुआ कर सकते हैं, हम यहाँ मीडिया में बैठ के उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, वही हमारे लिए शायद अल्लाह ताला इस नेकी का हमें अजर देगा। रमज़ान का मुबारक महीना है, आप लोग वहाँ के लोगों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो पूरी दुनिया उनकी सपोर्ट के लिए खड़ी हो चुकी है, हेल्प कर रही है। पाकिस्तान भी, सऊदी अरब ने भी अपनी हेल्प का बोल दिया है। तमाम मुल्कों में, यूके क्या, हर मुल्क उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, इसलिए कि बहुत बुरी हालत है। इंडिया की सबसे बुरी हालत है इस वक्त, जो कंडीशन इसकी चल रही है। आप सोचें कि अगर आप लोग मैं दिखा सकती आप लोग को, अगर आप लोग वहाँ की वीडियो देखते तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई एक इंसानियत के तहत उसकी आंखों से आंसू ना निकलते। मगर एक दिन होता है ना कि सूरज ज़रूर तुलू होता है, एक सुबह ज़रूर ऐसी आती है जो एक खुशी की किरण और एक ज़िंदगी की किरण लेकर उजागर होती है। तो यकीनन 100% इंडिया में भी बहुत जल्द इस चीज़ पे काबू पा लिया जाएगा। सारा दुनिया से, हर जगह से उनकी हेल्प के लिए और मदद के लिए जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो आवाज़ फाउंडेशन, देखा जाए तो यकीनन इस वक्त कोविड-19 है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, सब लोग एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे हैं। सबके रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे मुल्क में बैठे हुए लोग और जो यहाँ के लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी दोस्त अहबाबों को भेज रहे हैं पैसा। रमज़ान का मुबारक महीना है, पाकिस्तान में महंगाई वैसी की वैसी है और बल्कि बहुत ज़्यादा उरूज पर है, काफ़ी परेशानियां हैं। बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही हैं 100%, वो भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है। मगर पाकिस्तान की आबादी आपको पता है 3.5 करोड़ की आबादी है, बहुत सारे इलाके, बहुत सारी शहर, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कोई नहीं जा सकता। तो ये एक छोटी सी काविश इस चैनल ने भी की है, जो नुमाइंदे हैं बहुत सारे वो ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। मिसेस भट्ट ने इसमें हिस्सा डाला और शाहीन ने, उन्होंने हिस्सा डाला, इसके अंदर भेजा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इंशाल्लाह आखिर में हम अपने प्रोग्राम के आखिर में नूर अहमद नूर साहब से आप लोगों के लिए, तमाम देखने वाले सुनने वालों के लिए दुआ कराएंगे, और स्पेशल दुआ इन लोगों के भी लिए कराएंगे कि जिन लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। यकीनन उनको इसका अजर हम तो कुछ नहीं दे सकते, मगर अल्लाह ताला उनको इस बात का अजर देगा। मैं सबके नाम ले लेती हूँ। आरिफ हैं, अहमद हैं, और मिसेस फराज हैं, और नूर अहमद साहब हैं, और काशिफ साहब। आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जितना भी था, जितनी आप लोगों की थी, यकीनन सब लोग अपने रिश्तेदारों को सबको ही भेज रहे हैं यकीनन। मगर आपने इस चैनल के जरिए, ये इदारा इस मकसद के लिए खड़ा हुआ है कि लोगों की हेल्प कर सके। ऐसे लोग थे, इसने खुद भी अपने पर्सनल भी अपने अकाउंट से बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसलिए कि इतना ज्यादा वहां पे जरूरत है लोगों की कि सोचे राशन बांटना कि लोग, आप लोगों को, जिन लोगों ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया है, लोग झोलियां उठा के, हाथ उठा के और झोलियां भर भर के आप लोग को दुआएं दे रहे हैं, उनके बच्चे भी दुआएं दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि कुछ वीडियो आप लोग को दिखा सकूं, कुछ वीडियो बनवा सकूं और आप लोग को चैनल पे दिखा सकूं कि ये देखें कि आपकी जो चीजें आप लोग जो दे रहे हैं अल्लाह के नाम से, जो भेज रहे हैं, वो आपकी सही जगह पे जा रहे हैं और एक सही इंसान को मिल रहा है। बहुत सारे सफेद पोश ऐसे हैं जो मुंह से मांग भी नहीं सकते। आप सोचिए, अगर आप उनकी हेल्प कर देंगे तो अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर आपको देगा। चले आप अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं और वेलकम करते हैं नूर अहमद साहब को अपने साथ प्रोग्राम के अंदर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी और आपके तमाम सामईन को भी आदाब और सलाम। नूर साहब कैसे हैं आप? नूर अहमद साहब, मौलाना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और वीकेंड आपका कैसा गुजरा मौलाना साहब? आप बताइए कि नार्वे में क्या हालत है कोरोना की? यहाँ तो कोरोना के केसेस 8,000 सोचिए टोरंटो में केसेस आए हैं। यहाँ भी पूरी दुनिया पे ये लहर जो चली हुई है ये इसी तरह असरअंदाज है।
لیکن ناروے میں اتنا زیادہ نہیں ہے. انہوں نے بلکہ کل کچھ چیزیں کھولی ہیں, پورا ناروے کھول دیا ہے جی, اور مسجدیں بھی کھول دی ہیں اور بازار بھی, مارکیٹس بھی کھول دی ہیں انہوں نے. تو یہاں بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت کم ہے یا نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے انڈیا میں یا انڈیا میں تو بہت بری حالت ہے. انڈیا کے لیے تو خاص کر مولانا صاحب جب آپ لاسٹ میں دعا کریں گے تو انڈیا کے لیے بھی خاص کر, ویسے تو آپ پورے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, آپ ہمیشہ دعا میں شامل کرتے ہیں, پر اس دفعہ انڈیا کو ضرور شامل کیجیے گا. بہت اللہ تعالیٰ ان پہ اللہ اپنی برکت اور رحمت نازل کرے اور اس سے نجات دلائے. وہاں بہت بری حالت ہے, وہاں قبرستانوں میں آپ کو پتہ ہے جگہ نہیں ہے وہاں پر جنازے رکھنے کی, جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں. وہ جو میتوں کو جلانے کے لیے ہے ان کا وہاں جلانے کے لیے وہ لکڑیاں نہیں مل رہی, ان کو کچھ نہیں مل رہا. وہ کس طرح اپنے مردوں کو دفنائے, اپنے عزیزوں کو. بہت بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم اور کرم کرے. اور پاکستان کی بھی بہت بری حالت ہے, مگر پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسی پیس کو فالو نہیں کرتا. اب بڑے بڑی جگہ شہر بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. ابھی دیکھیں کہ کس طرح روک سکتے ہیں. یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ اتنے ساری چیزیں پابندی کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کرونا اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اور کنٹرول میں نہیں آ رہا. بھی یہاں پر بھی لگتا ہے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح پہلے کسی زمانے میں پہلی جب لہر آئی تھی آپ نے دیکھا تھا امریکہ کی یہی کنڈیشن تھی, جو اب کینیڈا بھی اس طرف جا رہا ہے. حالانکہ مستقل یقین کریں وہ لوگ مستقل آپ لوگ کو وارننگ دے رہے ہیں, مستقل وارن کر رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر میں رہیں, سیف رہیں گے, صرف گروسری کے لیے نکلیں. مگر لگتا ہے کہ شاید لوگ اس بات کو ابھی سیریس لے نہیں رہے. جی, مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کا چونکہ کوئی اور علاج نہیں ہے سوائے ویکسینیشن کی, اور ویکسینیشن ابھی یعنی دنیا میں سب لوگوں کو لگی نہیں ہے. تو جب تک وہ نہیں لگتی اس وقت تک تو ایک ہی علاج ہے, وہ ہے احتیاط. احتیاط اور احتیاط, فاصلہ رکھنا, اس کا استعمال کرنا, سینیٹائزر کرنا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو بچا سکتی ہیں, یہ تدبیر ہے. باقی تو جو تقدیر ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیں انڈیا میں آج کل اتنی اموات ہو رہی ہیں اور کتنا کرب ہوتا ہے کسی اپنے پیارے کا دنیا سے جانا اور اس کا مشکل میں مبتلا ہونا. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ موسم ایسا ہے, اس لیے میں غم کا موسم ہے, اس لیے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ 70 سال سے کشمیریوں کے ساتھ بھی جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, ان کے سامنے ان کے بچے جوان مارے جا رہے ہیں, قتل کر دیے جاتے ہیں, عورتوں کی عصمت لوٹی جاتی ہے, بچے جوان ذبح کر دیے جاتے ہیں, عورتوں کو, مردوں کو. تو 70 سال سے جو ظلم ان کے ساتھ جاری ہے, میں بتایا آپ کو اکثر یہ قرآنی فلسفہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزائیں دیتے ہیں, جو ہم گناہ یہاں کرتے ہیں نا, تو یہاں ہمیں سزائیں ہوتی ہیں. تو ہم اس کو اٹیچ اس وقت نہیں کر رہے, لیکن وہ بھی تو انسان ہے نا. وہ بھی تو انسان ہے, صحیح بات ہے. جی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ بھی تو انسان ہے. وہ بھی انسان ہے. تو اب اس دکھ کو سمجھ کر کم از کم مودی حکومت کو اور انڈین گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کشمیریوں کو اب ان کو حق رائے دہی جو ان کو اللہ نے دیا ہے, جو ان کو UNO نے دیا ہے, جو ان کو انسانی حقوق نے دیا ہے, وہ ان کو استعمال کرنے دیں اور ان کو آزادی دیں, اور وہ بھی انسانوں کی طرح. وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے 70 سال سے, اور ابھی تو بالکل انسانی حقوق بھی ختم ہے. تو دیکھیں ہم ہی ادھر بھی تکلیف میں ہیں, جب یہ ہمارے ہندو بھائی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم بھی تکلیف میں ہیں. اور آپ دیکھیں فنڈ اکٹھا کر رہی ہیں, پوری دنیا سے لوگوں کو غم ہے, لیکن اسی طرح کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کا بھی اسی طرح. ایک سیکنڈ, ایک کالر ہے, ایک سیکنڈ جی. ہیلو, ایک سیکنڈ مولانا صاحب. ہیلو, السلام علیکم. رضوی بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی رضوی صاحب. ہاں, بات کر سکتا ہوں میں؟ جی بات کر سکتے ہیں. مولانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال بھی ہے تب بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کوئی کنڈم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اور آواز فاؤنڈیشن کے لیے اگر کچھ آپ اپنا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے لیے, انڈیا کے لیے یا کہیں کے لیے دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہے, اس پہ دیجیے گا. کافی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ہم ان لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں, حصہ ڈالیں. جی بولو. کیا میں کچھ کشمیر کے بارے میں جو قبلہ فرما رہے ہیں؟ جی بولیے. یہ جو قبلہ فرما رہے ہیں کشمیر کے واسطے, کہیں میری بات چل رہی ہے. اگر کشمیر کو آزاد کر دیا, وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں, اگر کشمیر کو آزاد کر دیا, پاکستان کو دے دیا, سردار لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. سردار فل سپورٹ کر رہا ہے کشمیر کو کہ کشمیر کو الگ ہونا چاہیے بول کے. سردار کیوں پریشان ہے جبکہ 47 کے اندر مسلمانوں کی لاشیں سرداری گرا رہے تھے کھڑے ہو کے وجہ اپنا ملک بنانے کے, اور وہ کشمیر کے لیے پریشان ہے. کشمیر آزاد کرتے ہی وہ انڈیا کی مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. کسی کو اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے, کتنا آسانی سے ہم لوگ دوسروں کے اوپر بول دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کووڈ کے پھیلا ہے یہ پوری
साहब मेरा सवाल आपसे एक सेकंड रिजवी साहब देखें एक बात, थैंक यू, एक मेरी बात सुनेंगे आप 1 मिनट के लिए। रिजवी साहब आपने कहा कि पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर भी देखें, जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आगे बढ़ के कहीं ना कहीं से ज़रिए बनाते हैं, तो वो हमारी मदद भी करता है। अभी इंडिया की जो बुरी हालत है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, सऊदी अरब खड़ा हुआ है, यूके खड़ा हुआ है, जितने भी ममालिक उनकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं तो एक इंसानियत के तहत खड़े हुए हैं। अगर देखें एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो आप फिर अल्लाह से क्या तवक्को रखते हैं? आप ये सोचें, अगर इस वक्त यूके अमेरिका जिन लोगों पर खाने को है, पेट भरे हुए हैं, मेक लॉट ऑफ सेंस, यहाँ पे तो हमारे खुद मुसलमान जो बेचारे भूखे मर रहे हैं उनको लाले पड़े हुए हैं, उनको खाने को नहीं है पूरा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुर्बत है, ये आपको भी अंदाजा होगा, बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगहें हैं, हालांकि इतनी एनजीओ काम कर रही हैं, इतने इदारे काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे जो ओवरसीज़ में लोग रहते हैं वो अपने अजीज़ों अकारीब को इतना पैसा भेज देते हैं, मगर उसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे रीच आउट नहीं कर पाते। जो भी इसमें कदम आगे बढ़ाता है तो सबको मिलके एक दूसरे का साथ देना चाहिए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला इसका अजर देता है, बंदे नहीं देंगे, मगर जब आप ऊपर जाएंगे तो अल्लाह ताला इसके आपको ज़रूर इसका फल देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अल्लाह आपको भी खुश रखे, थैंक यू सो मच। जी मौलाना साहब, जी वो अपनी आवाज टीवी पे सुन रहे हैं। जी मैं कह ये एक अपील है सब इंसानों के लिए और बच्चों के लिए, औरतों के लिए और एक पिसे हुए तबके के लिए, जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोई किसी के घर में फौतीरगी होती है ना, तो पता है औरतें जाती हैं तो वो उनको अपना कोई याद आ जाता है और वो फिर उधर वो अपने को रोना शुरू कर देती हैं। तो ये एक मकूला भी है कि सारे अपने रोंदे ने जी। वो होता ये है कि हमें वो दुख जो है वो 70 साल से वो इतना गहरा है कि जब भी कहीं कोई जुल्म होता है दुनिया में तो हमें कश्मीर याद आ जाता है और फलस्तीन याद आ जाता है जी। तो चूंकि इंसान है वो भी हम इसलिए इंसानी आवाज उठा रहे हैं। जब हम हिंदुओं के लिए इतना दर्द रखते हैं या एज इंसान, देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद मौलाना साहब एक हदीस सुनाई थी, आप वो हदीस दोबारा से पढ़ के बताएंगे। जिस तरह उन्होंने देखिए उन्होंने जब इस्लाम दीन को फैलाया था तो उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की तो दीन फैला। तो देखें वो जो जितने लोग थे बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे इस दीन को नहीं मानते थे, मगर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो किस वजह से कि उनके अखलाक की वजह से। तो अगर आज हम एक इंसानियत के तहत, एक अखलाक के तहत अगर उन लोगों के लिए खड़े होते हैं जो हमारे मज़हब से नहीं ताल्लुक़ रखते, एक हिंदू है मगर एक इंसान तो हैं, उनकी जान का भी वैसे ही एहसास करें तो कितना अल्लाह ताला उसका कितना अजर देगा। अगर बढ़ के हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पूरी दुनिया से उनकी मदद आ रही है, इसलिए कि यकीन कीजिए कि वहाँ पे हालत देखी नहीं जा सकती। जितना मीडिया दिखा रहा है वो सच दिखा रहा है, हकीकत दिखा रहा है। मेरे पास तो अगर मैं दिखा सकती, मेरे पास तो इतनी वीडियो आई हैं कि मैंने तो यकीन करें आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि शायद अल्लाह ताला हमारी दुआओं में इतना असर पैदा करे कि अल्लाह ताला कबूल करे। ये इतना मुबारक महीना है तो इसलिए सभी से इल्तिजा है कि सब लोग इस तरह की दुआएं करें, अल्लाह ताला कबूल करेगा, पूरी दुनिया से ये आफत ज़रूर जाएगी। और सही कहा आपने मौलाना साहब कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जब जो है ना जी इस्लाम के बारे में इल्मी तौर पे 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उम्मत के लिए। इस्लाम जो है इंसानियत की बात पहले करता है और अल्लाह ताला ने कितने मुकामात पर कुरान मजीद में या अय्युहन्नास कहकर बुलाया है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ इंसानों। सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा बल्कि या अय्युहन्नास ज्यादा दफा कहा है। तो ये इंसानियत को एड्रेस करता है और ये कोई मुसलमानों की किताब नहीं है कुरान मजीद, ये इंसानों के लिए किताब है जी। और कुरान मजीद का मैंने बहुत प्यारी बात की आपने जी। टॉपिक जो है वो इंसान है, कुरान का टॉपिक जो है वो इंसान है जी। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि इल्मी तौर पे कहते हैं उलमाए कराम के हुजूर की उम्मत 2 किस्म की है जी। एक को उम्मत दावत कहते हैं और एक को उम्मत इजाबत कहते हैं। दावत सारी इंसानियत उम्मत दावत है जी, यानी जितने भी इंसान कुर्रे अर्ज़ पे बसते हैं जो आएंगे क़यामत तक वो सब हुजूर की उम्मत दावत है। और जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है वो उम्मत इजाबत है, यानी उन्होंने उस दावत को कबूल कर लिया है। और बाकी सब के लिए अभी दावत है, यानी उनके लिए हमारा काम है कि वो दावत को आगे बढ़ाएं। तो हमें तो इस हवाले से अल्लाह की तमाम इंसानों से प्यार करना चाहिए कि वो
ہو سکتا ہے کل ان کو اسلام نصیب ہو جائے، ان کی نسلوں کو اسلام نصیب ہو جائے. اور اسلام میں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ان کی دنیا بھی بچ جائے اور آخرت بھی بچ جائے، اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں نہ ڈالے جائیں. تو اس لیے ہمیں تو پوری انسانیت سے پیار ہے، اس لیے کہ اللہ نے بنائی ہے، اور پھر امت دعوت بھی ہے. اور دوسرا کہ اگر دوسرے مذاہب بھی ہیں تو اسلام تو ہمیشہ رواداری کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے. اور اسلام ہمیشہ جو ہے وہ پیار سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پیار سے پھیلا ہے. میں ایک ہمیشہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا اور تلوار چلائی ہوتی تو انڈیا میں کوئی بھی کتنے 100 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 600 سال مختلف خاندانوں نے، تو انڈیا میں کوئی ہندو نہ رہتا یا کوئی سکھ نہ ہوتا یا کسی دوسرے مذہب کا انسان نہ ہوتا. اتنے 100 سال اگر تلوار چلتی تو کون بچ سکتا تھا؟ لیکن وہاں پہ کردار کے ذریعے اسلام پھیلا گیا. وہاں جو حضرت بابا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، پھر بہت سے نظام الدین اولیاء ہیں، تو وہ سب انسان ان کو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانی بنیاد پر خدمت کی ہے، اور انسانی لیول پہ انہوں نے نیچے اتر کے عام لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، بغیر یہ سوچے کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون اور کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو انہوں نے ایک انسان کے طور پر لیا ہے اور انسان سمجھ کر خدمت کی ہے، اس لیے اسلام اتنا پھیلا ہے. تو اسلام تو انسانیت کی بات کرتا ہے، انسانی ہمدردی کی بات کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سوئے. اور ضروری کہ ہمسایہ مسلمان ہی ہو، ہمسایہ اگر غیر مسلم بھی ہو، کافر بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، عیسائی بھی ہو، جو بھی ہو، وہ ہمسایہ ہے تو ہمسایہ ہے. اب اس کے درد بانٹنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ آپ پر فرض ہے. تو اسلام تو ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے. بہت صحیح کہا. تو اب بھی ہمارا سوال یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نوجوان کیسے ہوتے تھے اور آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے، اس کی سوچ کتنی چینج ہو چکی ہے. تو تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں آپ، ذرا سا بات کریں کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، وہ اچھا موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ حضور کے دور کا نوجوان اور آج کے دور کا نوجوان میں کیا فرق ہے. یہاں پہ میں ایک بات بنیادی طور پہ عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. کہ وہ دور جب آقا علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، کچھ نوجوان اس دور کے تھے. پھر کچھ نوجوان جو ہیں وہ یعنی جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام پھیلنے لگا تو اس دور کے ہیں. اور پھر کچھ دور بعد از فتح مکہ اور بعد از یعنی پھر آقا علیہ السلام کی آخری حیات کے اندر پھر ایک اور ہی منظر پیدا ہو گیا تھا. پھر کچھ نوجوان مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، یا پھر یہ کہ ہر طرف عقیدت کا ایک سمندر تھا. تو اس وقت جو غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے تھے، تو اس دور میں جو نوجوان تھے پھر ان کا ایک رنگ اور تھا. یعنی جو تیسرا طبقہ بتا رہا ہوں نا، اس کا رنگ اور تھا. تو پہلے ایک دور کے جو نوجوان تھے وہ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے مخالف تھے. ظاہر ہے اسلام جب آیا تو اکیلے ایک آواز تھی جو حرا کی غار سے اتری تھی اور پھر صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تھا. تو آپ اگر غور کریں تو سب سے پہلے ایک نوجوان نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا. اس وقت کوئی سردار، کوئی بڑا، کوئی امیر، کوئی تاجر، کوئی مالدار اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. سب سے پہلے ایک ابھرتا ہوا نوجوان، چھوٹا سا، یعنی وہ بچوں میں بھی شامل، جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا تھا، اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جوانوں کو یہ ایک شرف ہے کہ پہلا نوجوان جس نے دعوت سنتے ہی لبیک کہا وہ ایک نوجوان تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے جوانی کی، اس میں ابھی وہ لالچ پیدا نہیں ہوتے جو ذمہ داریوں کے بعد انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. جب بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں، پھر آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، آپ کے اوپر فرض ہوتے ہیں، آپ کے اوپر قرض ہوتے ہیں، کوئی ضروری معاملات ہوتے ہیں، مالی معاملات آپ کو مضبوط ہونا چاہیے. اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی. تو بندے کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں اور دوسرا بوجھ کوئی نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا بندہ جوانی میں جذباتی ہوتا ہے. تو بعد میں جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے اور گھر آباد ہوتا ہے، پھر انسان کو اور فکر چینج ہو جاتی ہے. تو یہ جو عمر ہوتی ہے بڑی مزے کی عمر ہوتی ہے اور بڑی جوشیلی عمر ہوتی ہے.
اور اس میں تھوڑا خلوص زیادہ ہوتا ہے. آگے جا کے جب رشتے ہوتے ہیں نا تو انسان آزمایا جاتا ہے اولاد کے ذریعے بھی, مال کے ذریعے بھی اور تعلقات کے ذریعے بھی. لیکن اس عمر میں نہ تو دولت کی حرص ہوتی ہے نہ کوئی عہدے کی حرص ہوتی ہے. ابھی انسان کے اوپر اتنے معاشرے کے اثرات نہیں ہوتے, انسان خالص انسان ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سچ کو قبول کرنے کا وہ زیادہ دائیا انسان کے اندر پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سچ کو جلدی قبول کر لے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا مسلمان جو ایک نوجوان تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں سامنے آئے. اس وقت جو بڑے بڑے سردار تھے, ابو جہل تھے, ابو لہب تھے, قطبہ تھے, شیبہ تھے, بڑے بڑے تھے, انہوں نے سب مخالفت کی اور بڑی دور تک مخالفت کی. اور اس کے بعد بھی اس اگر موضوع کو لے لیں تو اس کے بعد بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مخالفت کے ماحول میں جب پورا مکہ اور پورے قریش اور پورا ماحول ہی حضور کے مخالفت میں تھا, اس میں بھی ایک نوجوان اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس طرح اور بھی بہت سے نوجوان تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے ابتدائی جی ہیلو السلام علیکم, کہ جنہوں نے جوانی کے اندر اسلام قبول کر لیا. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, ایک سیکنڈ جی دوبارہ سے بولیے. ایک چھوٹا سا یہ کوشچن ہے کہ اس وقت پینڈیمک ہے اور کرونا ہے, تو علامہ صاحب سے یہ کہ کوئی دعا کوئی ورد ایسا ہو کہ جو ہم سب مسلمان اس کو پڑھتے رہیں اس سچویشن کے لحاظ سے, تو اگر یہ بتا دیں تو لوگوں کے لیے یہ بھی ایک شفا کا ذریعہ بنے گا. جی بہت اچھی بات ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کوئی بھی دعا کوئی ورد مولانا صاحب کو پتا ہوگا تو کہیں. پھر رمضان کے مہینے میں ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اس کو بھی جوائن کر لیں. جی چلیں انشاءاللہ پھر بات صحیح. اوکے تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو. جی مولانا صاحب. اچھا بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے, میں ایک بھائی نے بات کی ہے تو بعد میں سوالوں پہ آئیں گے تو ان کو دوں گا. ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو وظیفہ ہے یا حفیظو, درود شریف پڑھیں ولو آخر 11 دفعہ اور کسی ایک نماز کے بعد 100 دفعہ یا حفیظو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے یا شافی. یعنی آپ اول و آخر وہی 11 درود شریف پڑھیں اور درمیان میں ایک تسبیح جو ہے 100 دفعہ یا شافی پڑھیں, یہ کسی ایک نماز کے بعد, عشاء یا فجر کے بعد. اور ایک تیسرا وظیفہ ہے اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 64 ہے اور اس آیت کا ایک پارٹ ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تھا نا, تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو اللہ کی حفاظت میں دیا تھا کہ ان کو کوئی مشکل نہ آئے, پریشانی نہ آئے, تو اللہ ان کی حفاظت کرے. تو یہ علماء اکثر کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ بیماری کے لیے اور مشکلوں میں آسانی کے لیے, پریشانیوں سے حفاظت کے لیے, اگر کسی سفر پہ جا رہے ہیں یا کسی مشکل کا خدشہ ہے تو اس وقت یہ دعا کریں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور اس کا بھی وظیفہ کریں اسی طرح 100 دفعہ ایک تسبیح اس وظیفے کی اول و آخر 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. تو یہ سوال مل گیا. تو بات یہ میں کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا کہ میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا, میں آگے 3 طبقوں کا ذکر کروں گا, لیکن ابھی میں یہ کر رہا ہوں کہ جوانی کی عمر خلوص والی ہوتی ہے, اس میں زیادہ جدھر کوئی لگانا چاہے وہ جلدی سے لگا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 13 سال مکے میں جو بڑے بڑے سردار تھے, ابو جہل وغیرہ, ابو لہب تھے, انہوں نے بڑی مخالفت کی. ابو سفیان بڑی مخالفت کی, اتنے معجزات بھی دیکھے, اتنی انہوں نے کرامتیں بھی دیکھی, لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر مکے کے سراؤنڈنگ ایریا میں کہیں جا رہے تھے, سفر پر تھے, تو سخت گرمی تھی اور پہاڑی کے دامن میں دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا وہ بکریاں چرا رہا. پیاس لگی ہوئی تھی, سخت گرمی, دھوپ تھی, سفر میں تھی. آپ قریب گئے اور جا کر آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا ہمیں بہت پیاس لگی ہے, تو ہم کیا بکری کا دودھ دو سکتے ہیں, دودھ پی سکتے ہیں؟
تو اس نے کہا جی میں مالک نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، تو میں تو آپ نہیں دے سکتا کہ آپ ان بکریوں کا دودھ پئیں، اگر مالک ہوتا تو وہ دے سکتا تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ ایسی بکری ہمیں بتا دیں جو دودھ نہیں دیتی جی، تو ہم اس سے دودھ لے لیتے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ساتھ ایک بیمار بکری کا بچہ، چھوٹی بکری تھی، بیمار تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ چر نہیں رہی تھی۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ جی آپ پھر اس سے دودھ لے لیں اگر آپ لے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہے؟ اس نے کہا جب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، مالک کو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو دودھ دیتی نہیں ہے، تو اس کی تو ابھی اس کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ کوئی برتن دیکھو۔ برتن تو نہیں ملا، لیکن آپ کو ایک پتھر تھا ایسا پلیٹ کی طرح کا، وہ اٹھا کے لے آئے اور اس کے یا رسول اللہ یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس بکری کو کھڑا کیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ آقا نے ہاتھ پھیرا تو اس بکری کو دودھ اتر آیا، اور جب دودھ اتر آیا تو آپ نے وہ دودھ دھویا اور دھو کے ابو بکر صدیق کو پلایا، خود بھی پیا اور اس بچے کو بھی پلایا۔ اب وہ بچہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہو رہا ہے، کیا کرشمہ ہو رہا ہے؟ کہ پھر یہ ہے کہ ان بزرگ تھے، شکلیں بڑی پیاری تھیں، بڑی محبت سے پیار سے بات کر رہے تھے، کوئی ایسی نہیں تھی جیسے سرداری کے دور میں بچوں اور غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، بیٹا بیٹا کہہ کے پکار رہے تھے۔ تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، مجھے بتا تو دیں کہ آپ نے جو میرے سامنے کیا، میں تو حیران ہوں کہ آپ نے کیا کر دیا۔ ایک ایسی بچی جو ابھی دودھ دیتی ہی نہیں ہے اور بیمار بھی، آپ نے اسے دودھ لے لیا۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ چلے گئے، وہ ابھی بچے تھے، ابھی اتنا سمجھدار نہیں تھے۔ تو بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ مکے میں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اکثر ابی معید کی بکریاں تھیں، عقبہ بن ابی معید کی بکریاں تھیں، ان کے یہ غلام تھے اور ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود، ہے جی، یہ بعد میں بہت بڑے صحابی بنے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ وہ جس نے مکے میں اعلان نبوت کیا ہے وہ وہی ہستی ہے جو میرے پاس آئی تھی اور آ کر انہوں نے دودھ پیا تھا، تو پھر وہ شوق سے گئے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں درخواست کی اور اسلام قبول کیا۔ تو بس ایک اس کرامت اور معجزے کو دیکھ کر انہوں نے جا کر اسلام قبول کر لیا۔ میں بتا ہی رہا ہوں جوانی میں اور بڑھاپے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ جو ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، جتنے بھی اتباع، شیبہ، جو بھی اسلام کے دشمن تھے، 13 سال انہوں نے معجزے دیکھے، کرامتیں دیکھی، حضور کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں وہ دیکھا، پتھر سجدہ کر رہے ہیں، پتھر درود شریف پڑھ رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں جی، اونٹ آ کے حضور کو اپنی شکایتیں سنا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے کیونکہ ان کے دل کفر پر مضبوط تھے۔ ایک نوجوان ہوتے تھے کہ جو چھوٹی سی چیز دیکھ لیتے تھے فوراً کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بتا میں یہ رہا ہوں کہ جوانوں کے اندر ایک اتنا لگن اور جذبہ ہوتا ہے، اور چونکہ خلوص ہوتا ہے نا، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر دنیاوی حرص، لالچ، ہوس نہیں ہوتی۔ تو اس دور کے اندر جو نوجوان تھے نا، وہ سب سے زیادہ نوجوان ہی مسلمان ہوئے تھے۔ یعنی نوجوان ہمیشہ ایک جذبہ ہوتا ہے، تو وہ سچ جیسے اس زمانے میں جتنے جیسے مسلمان نوجوان تھے، تو نوجوانوں کی وہاں پہ سوچ کیا تھی، وہ کیا لینا چاہتے، اچیو کرنا چاہتے، جس طرح آج کل کا نوجوان ہے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ پہلے کی بات میں؟ اس بات جو ہے نا وہ حق کی تلاش میں تھا، امن کی تلاش میں تھا، سچائی کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس معاشرے کے اندر حق بہت کم تھا، امن بہت کم تھا ہی نہیں جی، غریب کی بات کوئی نہیں کرتا تھا، طبقاتی جو تفرقہ ہے بہت زیادہ تھا، امیر تھے اور غلام تھے اور کنیزیں تھیں، اور غریبوں کو کچھ نہیں تھا۔ مائٹ از رائٹ، جس کا جتنا زور ہوتا تھا، عورتوں کے اوپر تو ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو خاندان میں سب سے جو طاقتور ہوتا نا، وہ اس کے اوپر کپڑا ڈال لیتا اور اس کی ملکیت بن جاتی پھر، اور چاہے وہ ماں ہی ہوتی پھر وہ اس کے ساتھ وہ نکاح بھی کر لیتا۔ اگر وہ ستیلی ماں ہے نا تو بعض کا پھر اس کو روک لیتے کہ آپ میری اجازت کے بغیر آگے شادی نہیں کر سکتے، پھر شادی کرنا چاہتی تو پھر وہ سودا کرتا کہ آپ اتنے پیسے دو تو پھر آپ شادی کر سکتی ہو۔ مطلب اس قسم کا غلاموں کے ساتھ جو انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس دور کا ماحول تھا کہ سچائی نہیں تھی، امن نہیں تھا، عزت نہیں تھی، ہمدردی نہیں تھی، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ معاشرے کے اندر بھی جس کے پاس قوت زیادہ ہوتی، بیٹے زیادہ ہوتے، طاقت زیادہ ہوتی، اس کا سارا کچھ تھا۔ تو وہ نوجوان حق کی تلاش میں تھا، سچائی کی تلاش میں تھا، امن کی تلاش میں تھا، اور جب وہ ساری چیزیں انہیں ایک ذات میں ملی کہ
کہ آقا علیہ السلام غریبوں کی بات کر رہے ہیں، آقا غلاموں کی بات کر رہے ہیں، آقا عورتوں کی بات کر رہے ہیں، تو جب ان کو سچائی ملی تو وہ فوراً بھاگے. جس طرح جب ویکیوم ہوتا ہے تو ہوا آتی ہے نا چاروں طرف سے، تو اس طرح وہ سارے لوگ جو ہیں وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دنیا کے پاس وہ ماحول نہیں ہے. اب نوجوانوں کے سامنے جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب جو اٹریکشنز اور بڑھ گئی ہیں. اب ہمارے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ جو لش پش کے پیچھے بھاگنا ہے، ہر وقت جو چمک دمک کے پیچھے بھاگنا ہے، پیسہ. دیکھیں ایک ماحول ہم نے بنا دیا، ماحول کی بات ساری ہوتی ہے. اور اسلام میں بھی دیکھیں، آپ تصوف میں بھی دیکھیں، تو ماحول اور صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ایک، ویسے تو بہت سی حکمتیں ہیں نماز کے اندر، بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں بتائی ہے، طریقہ سکھایا ہے کہ اس طرح اللہ سے. اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے ہمیں انعام کیا ہے. مطلب ہمیں نیک لوگوں کی صحبت دے، ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ہم ان کے پیچھے چلیں جن پہ تو ناراض ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں. تو سورہ فاتحہ گمراہوں سے بچنے اور گمراہی سے بچنے، اور جن پر اللہ ناراض ہے ان سے بچنے اور ان سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور نیکوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. یہ ہوتا ہے صحبت. تو قرآن مجید نے ہماری تربیت کی ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہنا ہے اور بروں سے دور رہنا ہے. تو اب ہیلو السلام علیکم، مولانا صاحب ایک کال ہے. جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم سمینا، السلام علیکم علامہ صاحب. کیا حال ہے آپ کی؟ کیسی ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں تو اللہ کا شکر ہے. اصل میں میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی بھی میری نیند سے تھوڑی سی اٹھتی ہوں، تو ابھی میں نے ٹی وی کھولا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں بہت اچھا شو چل رہا ہے سمینا، جتنے میں نے علامہ صاحب کی بات سنی ہے. اور میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں علامہ صاحب سے کہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جیسے ہم کچھ شو وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، کچھ نیوز بھی اکثر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آج کل تصویر آپ میں ہوتی ہے، تو اگر ہم کوئی ورد کے اوپر تو کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ تو گناہ تو نہیں ہوتا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ساتھ ساتھ ہم تسبیح کر رہے ہیں کسی بھی اسم کی یا درود پاک کی، تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ پوچھنا تھا مجھے. کوئی ایسا پروگرام نہیں جیسے کوئی ٹاک شو لگا ہوا ہے یا پھر کچھ نیوز وغیرہ آ رہی ہے؟ جیسے بہت اچھی بات ہے، جیسے رمضان کی ہم لوگ نئی اسپیشل ٹرانسمیشن دیتے ہیں، تو وہ قرآن کے بارے میں جو تفصیل بتا رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب پڑھ کے، انسان کی پہچان، تو وہ جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے مسلمان کی پہچان، تو اس میں اکثر لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ٹیکسٹ میسج آتے ہیں کہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے، ہم ان کی بات بھی سن رہے ہیں مگر ہم اپنی تسبیح بھی ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہیں سحری کرنے کے بعد. پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا یہ اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا. اور سمینا بہت اچھا شو آپ لے کر آئی ہیں، اور میں بالکل یہ کہوں گی کہ آواز فاؤنڈیشن کا جو آپ ابھی ذکر کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو بالکل یہ ایک چھوٹی سی جو بھی یہاں سے سارے لوگ یہاں ہم کچھ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہمارے لیے پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے، تو ہم اور سبھی لوگ ہے نا. اب دیکھیں پاکستان میں نے یہی بتایا نا کہ سبھی لوگ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، اپنے عزیزوں اقارب کو دے رہے ہیں، اور بہت سارے این جی او کام کر رہی ہیں پاکستان میں بڑی بڑی. مگر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کو یہ این جی او ریچ آؤٹ نہیں کر پاتی ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایک دم بنتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، یہ آواز فاؤنڈیشن ابھی ہیلپ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو یقیناً وہ ایسے لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے جہاں پہ وہ لوگ نہیں پہنچ سکے، جو نہیں جا سکے. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو لوگ بیچارے چھوٹی جگہوں پہ رہتے ہیں یا دیہی علاقوں میں ہمارے رہتے ہیں، تو ان تک امداد پہنچانا اتنا آسان ہوتا بھی نہیں ہوتا. ہم کر سکے تو آپ کا بہت شکریہ ہے. اور میری یہی دعا ہے کہ اس حصے میں جو آپ نے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور یہ آگے بھی بڑھے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سمینا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ بھی یقین کریں میں نے یہی کہا ہے کہ تمام ان لوگوں نے جن لوگوں نے بھیجے، تو میں نے ان لوگوں کا بھی نام لے لیے کہ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. بہت شکریہ کہ انہوں نے ساتھ دیا آگے بڑھ چڑھ کے. اب یقیناً جتنے لوگ بھی آتے جائیں گے وہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا اجر دے گا. ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے، اللہ دیتا ہے ان سب چیزوں کا اجر. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اس کا گفٹ دیتا ہے یہ اگر بندہ سوچے تو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت دیکھتا ہے، تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حصہ تو حصہ ہوتا ہے. حصہ تو ہوتا ہے، ہاں ضروری نہیں کہ بہت بڑا حصہ ڈالے، جتنا بھی ڈال سکتا ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے اتنا حصہ ڈالے. اتنا ڈال دے کہ ایک انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، ایک گھر کی ضرورت پوری ہو جائے، انسان کی نہیں ایک فیملی کی
ضرورت پوری کر سکے اس کا اتنا حصہ ہونا چاہیے تاکہ وہ انسان جو ہے نا خوشی سے ایک عید منا لے, اچھے سے رمضان گزار دے اپنی فیملی کے ساتھ. اتنا ہماری کوشش ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا ہمارا ساتھ دیتا ہے, جتنا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ ہم اتنا ہی اس میں حصہ ڈالیں گے. ساتھ دے گا اور آپ کے لوگ بھی سب ساتھ دیں گے, جتنا دے سکتے ہیں ہم سب لوگ تو ضرور اس میں حصہ ڈالیں گے. اور باقی یہ کہ سننا شو بہت اچھا لے کر آتی ہیں آپ, اور علامہ صاحب بہت اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, جو سن کر ریپیٹ میں بھی ہم سنتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. آپ یقین کریں ویکینڈ پہ علامہ صاحب کا ہی شو تھا, میرا یہی والا شو چل رہا تھا. آپ بلیو کریں گے کہ میرے پاس کتنے میسیجز آ رہے ہیں, کتنی کالیں آ رہی ہیں کہ سنیں یہ لائیو, جو مجھے لگتا ہے کہ کال نہیں کرتے, وہ ہو سکتا ہے وہ نکل جاتا ہے لائیو شو دیکھنا ان کا, تو جب وہ ریپیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. مجھے اتنی میں سرپرائز ہوئی اور اتنی حیرت کی میں نے. سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور. اور یہ دیکھیں کہ ہمیشہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا عوام کی وجہ سے ہی ہر چیز کامیاب ہوتی ہے. یہ آپ لوگ کی, میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ جتنے آپ لوگ تعریف کرتے ہیں آگے پروگرام کے اندر کہ تکرار اتنا اچھا ہے, تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ اچھا تو آپ لوگوں نے بنایا ہے اس لیے کہ آپ لوگ کی اتنی پیاری میسیجز ہوتے ہیں, اور واقعی میں جب یہ ریپیٹ میں سنا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ آپ کالر کی ہی باتیں سن رہے ہوتے ہیں غور سے, ایک کالر یہ بول رہا ہے, ایک کالر یہ بول رہا ہے. اب یہ مولانا صاحب کی جو اتنی لوگ تعریف کر رہے ہیں اور اتنا مجھے میسیجز لکھ رہے ہیں کہ ان کا انداز بیان اتنا ماشاءاللہ سے پیارا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کی آواز میں اتنا وہ دے کہ یقین کریں دل سے دعا نکلتی ہے. اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اتنی ارلی مارننگ ہمارے ساتھ آپ سوچیں شو میں شامل ہوتے ہیں, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے نہ چینل دے سکتا. جی بتاتے ہیں کہ ہم کو بہت پیارے طریقے سے بتاتے ہیں, بہت اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا جزائے خیر دے. سمینا اور علامہ صاحب آپ ان کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی مولانا صاحب. جی بات میں نوجوانوں کی کر رہا تھا. جی تو ایک طبقہ وہ تھا, پھر بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اسلام لائے, اسلام قبول کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی جوانی کی عمر تھی جب ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا تھا, اور پھر آپ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس طرح سلمان فارسی بھی نوجوان لڑکے تھے جو بکتے بکاتے آ کے, ان کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے, تو وہ کسی وقت سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. بہت مزے کا واقعہ ہے, لیکن وہ بھی نوجوان تھے اور آ کے اسلام قبول کیا. مطلب وہ جو ڈپریسڈ پیپل تھے, جو محروم لوگ تھے, وہ سارے آ کے حضور کے در پہ جمع ہو گئے. تو ایک وہ دور تھا کہ جب اسلام ابھر رہا تھا, اور جن لوگوں کی آواز حضور بن رہے تھے وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے, چاہے انہیں مشکلیں بھی اٹھانا پڑتی, مصیبتیں بھی اٹھانا پڑتی. آپ دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ پہ کتنا ظلم ہوا, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ پہ کتنا ظلم ہوا, حضرت سمیہ پہ کتنا ظلم ہوا. تو یہ سب تقریباً نوجوان لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ اس دور کے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں مسلمانوں نے کتنا ظلم سہا اور پھر اسلام قبول کیا اتنی جدوجہد کرنے کے بعد. اور آج کا مسلمان آپ دیکھیں کہ آج کا نوجوان اس کی سوچ میں اور وہاں کی سوچ میں کتنا فرق ہے. پھر ایک اور میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں. ایک حضرت عبداللہ بن سلام, وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ نوجوانی کی عمر میں تھے. تو وہ تھے یہودی عالم تھے. تو وہ مدینے میں رہتے تھے, لیکن اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کتابوں میں تو بہت پڑھا ہوا تھا آخر الزمان نبی کے بارے میں. تو سوچتے ہیں کہ میں جاؤں اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملوں. وہ آئے ہیں مدینے میں, تو ان جا کر تعارف کرتا ہوں, دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. تو جا رہے تھے تو رستے میں ایک گھر سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی, اور آواز یہ آ رہی تھی کہ اے اہل کتاب, تم اللہ سے ڈرو. یہ نہ ہو کہ تم حق کو قبول نہیں کر رہے, یہ نہ ہو کہ اللہ تمہارے چہروں کو جلسا دے اور تمہارے چہرے شکلیں بدل جائیں. اب یہ قرآن کی آواز جب انہوں نے سنی تو یقین کریں کہ ان کی کیفیت بدل گئی. ابھی پہنچے نہیں ہیں حضور کے پاس, جا رہے ہیں ادھر, لیکن راستے میں یہ سمجھ یہ عام کلام نہیں ہے, یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. تو وہ چونکہ عربی تھے وہ بھی, اور عربی جانتے تھے, اور وہ عربی تو نہیں تھی عام عربی جو لوگ بولتے تھے, لوکل عربی, وہ تو قرآن کی اللہ کی زبان تھی. تو اس میں یہ تھا کہ اے اہل کتاب اللہ سے ڈرو, یہ نہ ہو کہ تمہاری شکلیں بدل دے. تو یقین کریں میں یہ پوائنٹ لے رہا ہوں کہ وہ رونا شروع کر دیا اور بھاگ پڑے حضور کی طرف, اور چہرہ دیکھتے ہاتھ لگاتے جاتے تھے کہ میرا چہرہ بدل تو نہیں رہا, میرا چہرہ بدل تو نہیں رہا. وہ دوڑ رہے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جلدی جلدی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں.
अब्दुल्ला बिन सलाम, वो इस तरह मुसलमान हुए। यानी इतनी तेजी के साथ लोगों के दिलों पे कुरान का असर होता था उस दौर के मुसलमानों। अब हम कुरान के ऊपर से गुजर जाते हैं, 10 दफा कुरान खत्म कर लिया, लेकिन किसी एक आयत पर अमल करना हमारे नसीब में नहीं होता। तो ये उस दौर के असल में बिल्कुल आपने सही बात की। हम 10 कुरान, 5 कुरान, 4 कुरान, 3 कुरान रमज़ान में कोशिश में, रेस में लगे होते हैं कि कितने कुरान ख़त्म किए, पर अगर एक आयत भी अगर हम समझें और उस पर अमल करें तो शायद वो 10 कुरान से भी बढ़कर होगी वो इबादत हमारी, अगर हम उस पर अमल करें। मेन चीज़ ये कि अमल करना बहुत ज़रूरी है, पर अमल तो आज का मुसलमान, तो मुझे नहीं लगता, मैं भी इसमें शामिल हूँ, ये ना कहें कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक पारसा समझ के बैठी हूँ यहाँ पर, नहीं, मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करती हूँ कि वाकई में हम लोग इस पर क्यों नहीं तवज्जो देते, हम क्यों नहीं टाइम लगाते, हम क्यों समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला आप लोगों के साथ हम सबको इसकी तौफीक दे। वैसे जो मौलाना साहब इस वक्त कह रहे हैं, हम एक महीने में क्यों, एक महीना जब हमारे दरमियान में आता है, साल में एक महीना, हम बहुत खुश होते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना हमारे साथ शामिल हो गया और उसमें हम बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी, चलें जो भी है कि अभी जो मौलाना साहब ने कहा कि एक आयत को अगर समझने की कोशिश करें, कुरान पढ़ते हैं, मगर कम से कम कुरान खुलता तो है, कुरान पढ़ते तो हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, फजर भी ऐसे तो कसा कर देते हैं, फजर शैतान बहका देता है कि सोते रहो कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है, घड़ी देखते रहते हैं और फिर आग लग जाती है, छोड़ देते हैं। मगर रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जितने भी मुसलमान और जितने भी लोग हैं ज़रूर फजर और तहज्जुद भी बल्कि उनकी नमाज हो जाती है कि चलें अल्लाह ताला एक महीना ऐसा हमारे दरमियान आया है, हम खुश नसीब हैं कि ये मुबारक महीना हमें नसीब होता है कि हम जिसमें अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, तौबा भी करते हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे मौलाना साहब इसमें? जी, आपने जो बात अब मोड़ ही दिया उधर, तो हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बाजी का सवाल भी ले लेते हैं, जो कि हम तस्वीर भी करते हैं और साथ प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। जी हाँ जी, मसला यही है कि हमने अपने आप को इतना दुनिया में मसरूफ कर लिया हुआ है कि अल्लाह। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाने के बाद आके वापस इसको लंबी बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने से, कि मुझे पता है इसमें बहुत प्यारी बातें आप करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओंटारियो का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है। जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहनें, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। हम अब तक इकट्ठे चलते रहे हैं और पूरे ओंटारियो में रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपकी बारी जल्द आने वाली है। ओंटारियो के वैक्सीन प्लान के बारे में मजीद जानें। अदायगी शुदा मिन जानिब हुकूमत ओंटारियो। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh cold. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। दूसरों की कामयाबी से जेलस होना हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं और दूसरे लोग जो अपनी फील्ड में मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी कामयाबी से जेलस होकर इन पे तनकीद शुरू कर देते हैं और इस पर फख्र महसूस करते हैं। क्या इंसान इतना गिर सकता है? इंसान तो वही अजीम है जो दूसरों की कामयाबी पर खुश होकर इसको सराहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि अच्छे अमाल को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है।
Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हमारा प्रोग्राम चल रहा है तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पर देख रहे हैं जो स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथ नूर अहमद नूर साहब होते हैं। आप लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाब होते हैं। एक बहन ने सवाल किया था तो उसका वो जवाब देने थे, तो मैंने कहा आके वापस आते हैं ब्रेक के बाद, फिर इसके बाद तफसील से जवाब लेते हैं। जी मौलाना साहब। जी, बात वो ये हो रही थी कि हम लोग बहुत मसरूफ़ हो गए हैं और हमने कुछ मसरूफियात अपने ऊपर तारी भी कर ली हुई हैं। जी, जैसे हमारी एक बहन ने सवाल किया था कि हम तस्बीह भी पढ़ रहे होते हैं और साथ प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं, कोई टॉक शो देख रहे होते हैं, तो उसका क्या हुक्म है। तो उसकी मैं बात ही बताना चाह रहा था, और लेकिन आपकी बात में से ही निकालना चाह रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा मसरूफियात हमारी हो गई है। इसमें इस्लाम के अंदर एक चीज़, और वैसे भी इंसानी फितरत के अंदर भी एक चीज़ ये है कि इंसान जब बात किसी से कर रहा होता है ना, तो अगला अगर तवज्जो से सुन नहीं रहा होता जी, वो किसी और काम में भी मसरूफ़ है या कोई किसी और भी तरफ उसकी तवज्जो है, तो इंसान बहुत बुरा फील करता है जी। यानी फिर बात करने वाला बात रुक जाता है कि ठीक है, आप पहले वो काम कर लो, आप पहले उसकी बात सुन लो, आप पहले टेलीफोन सुन लो, फिर मैं बात कर लूंगा। ये नहीं है कि आप बात भी करते रहो और मैं टेलीफोन सुनता रहूं, ऐसे कोई नहीं पसंद करता। और फिर बंदा, खवातीन खास तौर पे तो यानी दो ही पसंद नहीं होते कि किसी दूसरे के साथ भी ताल्लुक हो और मेरे साथ भी ताल्लुक हो, ऐसा कोई भी पसंद नहीं करता। यानी हर बंदा भी यकसुई चाहता है कि जो मेरा हो वो मेरा ही हो, किसी और का ना हो जी। और खास तौर पर जब बात कर रहा हो तो फिर मेरी ही बात सुने, किसी और की ना सुने, या किसी और की सुने मैं नहीं बात करूंगा, उसकी सुन लो फिर मेरी सुन लेना। तो ये क्या होता है कि ऐसा इंसान जो स्कैटर्ड हो, जो बिखरा हुआ हो, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। फिर अल्लाह जिसको इबादत खलूस वाली चाहिए, लेकिन ना हम कलमा शुरू होता है, इस्लाम शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सबसे पहले ला आता है जी कि नहीं कोई और नहीं है। तो पहले अल्लाह कहता है पहले दूसरों को निकालो ना दिमाग से, ज़हन से, ला कोई माबूद नहीं हो। फिर आगे एक्सेप्शन है, सुवाए अल्लाह के कोई नहीं है जी। तो कहते पहले दूसरों को निकालो तो फिर मैं आऊंगा। अगर आपने दूसरों को भी रखना है फिर मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं तेरे दिल में आऊं, पहले दिल को खाली कर और फिर मुझे बुला। अल्लाह कहता है मैं शरीक को कबूल नहीं करता जी, मुझे तेरी इबादत की नहीं है, अगर आना है तो फिर दिल को। यानी कि मौलाना साहब आप ये कह रहे हैं कि है ना, वो जो तस्बीह पढ़ रहे हैं और प्रोग्राम भी देख रहे हैं, कोई ऐसे जो दीन का प्रोग्राम आ रहा है तो वो दीन का प्रोग्राम जो देख रहे हैं और तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, तो वो तस्बीह पढ़ने से बेहतर है कि आप पहले प्रोग्राम पे पूरी तवज्जो दें, उसको सुने, फिर अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं तो एक आलाम से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होके और उसी की याद में खोकर तो फिर तस्बीह पढ़ें तो वो कबूल होगी।
یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جیسے یہ ہے کہ جیسے گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ ایک مثال دے رہے ہیں اس طرح کی. تسبیح تو نفلی چیز ہے نا, تسبیح کو فرض واجب تو نہیں ہے. وہ آپ کو وظیفہ کر رہے ہیں کہ جی ہر روز میں نے اتنا پڑھنا ہے, یا کوئی منت مانی ہوئی ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں جی, لیکن وہ فرض تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اس ٹائم ضروری پڑھنی ہے. وہ تھوڑا ڈیلے کر لیں, پہلے پروگرام دیکھ لیں, اگر بہت ضروری ہے تو وہ دیکھ لیں اور بعد میں تسبیح کریں, یا اگر نہیں ضروری تو پھر صرف نہیں مولانا صاحب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ٹی وی پہ آ رہا ہے, رمضان کی ٹرانسمیشن, ٹائم لیمیٹڈ ہے, اب سحری کر لی ہے, اب سمجھ لیں سحری کرنے کے بعد وہ چل رہا ہے رمضان کا بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے, اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے, اور وہ تسبیحاں بھی کرنا ضروری ہے, اور پھر فجر پڑھ کے سونا بھی ضروری ہے. تو وہ سب لوگ سوچتے ہیں, بہنیں سوچتی ہیں کہ چلو یہ کام بھی کر لو, جب سارا کچھ فارغ ہو جاتی ہیں, سحری کر لی, سب کچھ کر لیا, آپ نے بیٹھ گئی وہ پروگرام کے سامنے, وہ بھی اللہ کا ہی پروگرام دیکھ رہی ہیں, اور اس میں اللہ کی تسبیح پکڑ کے تو وہ کلمہ بھی پڑھ رہی ہیں, درود شریف جو بھی تسبیح پڑھ رہی ہیں وہ پڑھتی جا رہی ہیں, اور پروگرام بھی دیکھتی جا رہی ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہی میں بات کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں, وہ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس کو اردو میں کسی نے کہا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں جی, آپ جب پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, تو نہ آپ تسبیح کے رہتے ہیں نہ پروگرام کے رہتے ہیں. جی سمجھائی نا, جو پروگرام جس مقصد کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو اس کو آپ کو سمجھنا ہے, کچھ آپ نے اس سے اچیو کرنا ہے, آپ نے لرن کرنا ہے, وہ بھی آپ نہیں کر پاتے, اس لیے کہ آپ کی توجہ کسی طرف بھی نہیں ہے. اور اللہ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ اس کی تسبیح ایسے کی جائے کہ آدھا دماغ تو اللہ کی طرف ہے, آدھا دماغ جو ہے کسی اور کی طرف ہے, چاہے وہ دینی ہی پروگرام کیوں نہ. دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو ایک سب سے بڑی دلیل یہ کہتا ہوں, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے ویسے ماشاءاللہ سے. جی, فَاسْتَمِعُوا لَهُ نَاصِتُونَ. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ سنا کرو. مطلب آپ قرآن سنتے ہوئے کوئی اور چیز نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ اس کی عبادت بھی کریں اور ساتھ کو اور کام بھی کریں. آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں نا, ہاتھ اٹھا دیے, جی ہاتھ اٹھا دیا, اللہ اکبر کہہ دیا, جی میں نے ہاتھ اٹھا دیا, اب میں تیرا ہو گیا. جی, اس کا مطلب ہے کہ ناطے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے. ہم کہ اللہ میں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سلام نہیں لوں گا, کوئی دعا نہیں لوں گا, کوئی قرآن بھی باہر سے نہیں سنوں گا. سمجھ آئی نا. کوئی اگر یہ نہیں ہے کہ کوئی چھینک مارے تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں, تو کوئی یرحمک اللہ کہہ دیں آگے سے نماز کے اندر, یہ بھی نہیں کرنا. آپ نماز کے اندر خود چھینک مار کے الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے. وہ کہتا ہے جب میرے ساتھ ہو نا تو پھر ذکر بھی چھوڑو, پھر میرے ساتھ بات کرو. تو مقصد یہ ہے کہ جو تسبیح ہوتی ہے, یا بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی جب عبادت کرو تو صرف اللہ کے ہو کر ہی اس سے مانگو, اسی سے بات کرو, اسی کی عبادت کرو. ایک اور مثال دیتا ہوں. جی, یہ مولانا روم نے بیان کی ہے, اور غالباً حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی ہے. آپ کو پتا ہے وہ کتنی اللہ کی نیک بندی تھی, اور وہ تو ان کی تو باتیں کیا ہیں, کہانی جدا ہے نا. ایک نوجوان تھا, وہ بھی ابھی نوجوان تھی, تو ایک نوجوان آ گیا تو اس نے کہا جی آپ بڑی پیاری ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بس وہ اللہ والی تھی جی, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو میرے حسن پہ فریفتہ ہے نا, میرے حسن پہ عاشق ہے, تو میری بہن ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے. اچھا جی, وہ مجھ سے بہت پیاری ہے. تو اس نے سنتا رہا, آپ نے کہا وہ دیکھو پیچھے آ رہی ہے. جب پیچھے دیکھا نا تو انہوں نے تھپڑ مارا اس کو. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ تو پیار کب کر رہا ہے, تو کہتا تھا مجھے بڑا پیار ہے, سب سے زیادہ پیار ہے, تو جب میں نے اپنے سے زیادہ حسین کو بتایا تو نے ادھر دیکھنا شروع کر دی. اس کا مطلب ہے مجھ سے پیار نہیں, تو بس اپنے نفس کے پیار میں جو زیادہ حسین ہوگا تو اس سے. تو انہوں نے بتا دیا کہ کتنی پیاری بات چاہیے محبت. جی, ہاں جی, خلوص چاہیے محبت, خلوص چاہیے محبت. اور سب سے زیادہ اللہ حقدار ہے کہ اس کا خلوص کیا جائے, اس کے ساتھ جو عبادت کی جائے بالکل اسی کی طرف توجہ رکھ کے, بلکہ آنکھیں بند کر کے. اسی لیے نماز کے اندر بھی آنکھیں بند کی جاتی ہیں, جو اور ذکر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی صوفیاء علماء اولیاء آنکھیں بند کرتے ہیں کہ صرف توجہ دائیں بائیں آگے پیچھے بھی نہ ہو, گھر کے اندر بھی نہ ہو, ماحول کے اندر بھی نہ ہو, صرف اللہ کی طرف توجہ ہو. تو اللہ ایسی عبادت چاہتا ہے, تو وہ عبادت ہمیں
کرنی چاہیے. آپ بھی اسی طرح ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اسی دوران کسی اور کی بات بھی کر رہے ہیں, کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی پہلے میری بات سن لو نا دھیان سے, پھر آپ اپنے کام کر لینا, یا پہلے وہ کام کر لو پھر میری بات سن لینا. تو یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اسلام کے اندر بھی, اللہ کے اندر بھی. اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آدھی پونی باتیں اسے دیں تو فل عبادت دیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہاڑ, آسمان, درخت, جانور, ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور سجدہ کر رہی ہے. تو جب کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے تو ہماری تسبیح سے کس کام کی ہے؟ جی. تو اگر وہ بھی بکھری ہوئی ہو, وہ بھی آدھی ہو, وہ بھی پونی ہو, اس میں بھی خلوص نہ ہو, اس میں بھی توجہ نہ ہو, تو وہ تو ردی میں پھینکے جانے کے قابل ہوگی. تو پھر میں کہتا ہوں کہ پروگرام ہو یا تلاوت بھی ہو, جب آپ یاد رکھیں بڑا پیارا ہے اسلام. جی. سلام کا جواب دینا, یہ میں مسئلے کی بات کرتا ہوں, سب کے نالج میں آ جائے گا. سلام کا جواب دینا واجب ہے آپ کے اوپر, مسلمان کے اوپر, لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ نے سلام کا جواب نہیں دینا. حالانکہ واجب ہے لیکن بعض اوقات نہیں دینا. جی. کیوں, کب نہیں دینا؟ قرآن پڑھتے وقت پڑھ رہے ہیں سلام کا جواب نہیں دے سکتے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, جب آپ وضو کر رہے ہیں, جب آپ کوئی اسپیچ دے رہے ہیں, جب آپ جی. ایک کالر ہے, ایک منٹ کے لیے. جی ایک وہاں سے ایک سب. جی ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم علامہ صاحب. پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ پورا؟ جی پروگرام دیکھ رہی ہوں, میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں. بس آج میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے تو اس لیے میں بڑا لیٹ, لیکن میں آج بہت تھوڑی سی ڈپریس بھی ہوں. تو علامہ صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا. علامہ آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ الحمدللہ. میری طبیعت کو یہ ہوا ہے کہ میرے جو لنگز ہیں اس میں پانی پھر سے آ گیا ہے, اور ایمرجنسی جانے کے لیے سب منع کریں کہ ابھی نہیں جائیں. تو اس کی وجہ سے مجھے سانس, آپ کو پتا ہے 8,000 کیسز آئے ہیں اس دفعہ, ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے یہاں پر بھی. جی, تو اس لیے میں تھوڑی سی, لیکن میں کسی اور بات سے ڈپریس ہوں. علامہ صاحب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جیسے کوئی بھی بہت خلوص سے کسی سے مل رہا ہے یا بہت خلوص سے کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے, اور جس کے لیے کر رہا ہے وہ اس کا بعد میں مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو بہت کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے یا یہ ہے, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ پھر کیسا رویہ رکھا جائے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کوئی کسی کے ساتھ بہت ہیلپ کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, بہت خلوص سے کسی مطلب کسی کے نتیجے کے بغیر یا کسی بھی اس کے بغیر اس کی ہیلپ کر رہا ہے, لیکن وہ اسی کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں یا پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر, تو پھر وہ کافی مطلب ہٹ ہوتے ہیں اس سے نا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال؟ ایسے لوگوں کے بارے میں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ناپسند والی شخصیت میں, مگر آپ کو اگر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ سچے دل سے اور سچی نیت سے آپ اس کی ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. پر وہ جو بندہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس کو گردان نہیں رہا اس کی ہیلپ کو, اس کی مدد کو, تو سوچیں وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا اس چیز کا قیامت کے دن. باقی میں مولانا صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں اس سوال کو آپ کے, مگر میں ایسی آپ کو پرسنل جواب دے رہی تھی. جی بالکل, بہت شکریہ. مطلب بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ ایسا سلوک کرتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے. یقیناً آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, دل بہت زیادہ دکھتا ہوگا, مگر یہ کہ آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا اگر آپ سچے دل سے اس کی ہیلپ کر رہی ہیں, اور وہ آپ کو بعد میں مذاق اڑا رہا ہے تو سمجھے وہ جواب دہ ہوگا. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کے. میں نے کتنی دفعہ ایسا دیکھا ہے سمینا کہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ لوگ ہمارے سامنے بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. چلیں وہ اس کے جواب دے ہوں گے, میں مولانا جواب لیتی ہوں. بہت شکریہ, سنیے جواب پھر. اوکے, تھینک یو. بالکل, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اچھا, میرے پاس اس کے دو جواب ہیں. جی ایک تو یہ ہے, مثال دوں گا. جی, یہ ہے کہ ظاہر وہ زندگی میں وہ پہلی دفعہ تو نہیں آپ کے پاس آیا ہوتا, پہلے بھی کئی دفعہ یا بعد میں بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے آئے گا. تو ایک دفعہ جب تجربہ آپ کر لیتے ہیں تو دوسری دفعہ پھر اس کے اوپر کوئی خیر کی توقع نہ رکھا کریں. پھر ایسے بندے کے اوپر جو احسان فراموش ہو اس کے اوپر دوبارہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن پہ اوپر آپ احسان کر سکتے ہیں, جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں, پھر ان پہ احسان کریں. بے قدروں کے اوپر احسان کرنا اپنا احسان بھی ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے.
پھر وہی جواب ملتا ہے کہ بندہ احسان سے ہی اس کا دل جو ہے فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ احسان ہی کسی کے ساتھ نہیں کرنا. تو ایسے لوگ پھر بندوں کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو پھر ان سے احتیاط کریں آئندہ زندگی میں. ان کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کی حد تک زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے وہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے لیے ان کے ساتھ احسان کر دیا اس سے دل کے ساتھ آپ کو اس کا اجر مل گیا. مطلب آپ نے کسی کو روٹی دے دی کہ وہ بھوکا تھا تو آپ نے اس کو روٹی دے دی. اب وہ اٹھا کے اگر پھینک دیتا ہے کسی جگہ پر کچرے میں پھینک دیتا ہے تو آپ کا ثواب تو نہیں گیا نا, آپ کو تو مل گیا ثواب. اس نے آپ کا نقصان کیا ہے نا. تو جب آپ نے اللہ کے لیے کام کر دیا تو پھر آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ بہت ہی پیاری بات کی آپ نے کہ آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں کہ وہ کیا کرتا ہے, بس اس کا اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا اس کو. ہاں اسی میں خلوص کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اگلے سے اچھے رسپانس کی توقع کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس رسپانس کے لیے وہ ہیلپ کی تھی. سمجھ آئی نا. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو آزما رہا ہو کہ اس نے میرے لیے وہ کام کیا ہے یا اپنی وہ گڈ ول کے لیے کام کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو آزما رہا. اور اگر آپ اس کے کمنٹ سے دکھی ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی خوشنودی لینے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, اپنا حمایتی کرنے کے لیے, اپنی فیور لینے کے لیے اس کو دیا تھا. اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا ہوتا تو آپ کو اللہ پر یقین ہوتا کہ میں نے اس سے اجر لینا ہے, اس بندے سے نہیں لینا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ بات کریں, جب بھی کسی کے ساتھ احسان کریں تو وہ اس بندے کے لیے نہ کریں, ہمیشہ اللہ کے لیے کریں. جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اس کو اس کے برے رسپانس پہ آپ کو دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ پتا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ تو کیا ہی کچھ نہیں ہے, میں نے تو اپنے رب کے لیے کیا ہے اور میرا رب جو ہے وہ مجھے وہ ضرور قبول کرتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ آزمائش ہوتی ہے. جی ہیلو جی. نہیں سمینا, میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں اس کا وہ دے, ریوارڈ دے یا وہ دے. بس مقصد یہ ہے کہ وہ جو دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا وہ تکلیف دیتا ہے. اور کوئی اور اس سے مطلب اللہ نہ کرے کہ اس سے کوئی جواب میں کوئی اچھی توقع نہیں چاہیے, کچھ نہیں, اس سے امید اچھی ہے, لیکن بس لوگوں کے ساتھ جب وہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا تو وہ تکلیف دیتا ہے بہت. تو وہ مولانا صاحب نے کہا نا کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں. جی بس یہ بالکل بہت اچھی بات مولانا صاحب نے بتائی ہے اور اسی پہ ہمیشہ عمل کریں گے کہ مطلب ایسے لوگوں سے نہیں ملیں. زیادہ ریزرو ہو جائے وہ ایسے لوگوں سے کہ ایک دفعہ آزمائیں گے, دوسری دفعہ تھوڑی آپ کے کم سے کم وہ کرتی رہیں گی. جی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں کس طرح میرا جا رہا ہے, آپ خود بھی جانتے ہیں کیسے لوگ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. ایسے ہی ہوتا ہے جی, ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں ہم نے ان کو الو بنا لیا, ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. بھائی تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے دل کی کیفیت کیا تھی. جب اس نے آپ کی ہیلپ کی تھی تو اس نے کتنے خلوص سے کی تھی, اس نے اللہ کے لیے کی تھی, اس نے تمہیں ایک انسان سمجھ کے کی تھی, اس نے تمہیں ایک مجبور سمجھ کے کی تھی. تو اس کے دل کی کیفیت اپنی ہے. لیکن اگلا جب بے وفا قسم کی اور مذاق کرتا ہے, ہر دوسروں کے سامنے مذاق اڑاتا ہے کہ میں نے اسے بیوقوف بنا لیا. بھائی بیوقوف کوئی نہیں ہوتا. آپ ابھی ہو سکتا ہے ملینز لے کے آپ انڈیا بھیج رہے ہوں, ہے جی, تو لوگوں نے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیا, انسانیت کے لیے دیا. آپ کل کلام کو کہیں کہ میں نے اتنے کو بیوقوف بنا لیا, تو وہ تو آپ کا اندر کا جو گند ہے نا وہ اس دینے والوں کا قصور تو نہیں ہے. اگر کوئی ایسا اڑاتا ہے تو وہ اپنے اندر کا اتنا کمینہ انسان ہے کہ اس کو نیکی کی پہچان ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے. اس نے خود وہ کام کیا نہیں ہوتا اور دوسروں کے کیے کی قدر نہیں کرتا. تو ایسے جو ہوتا ہے نا بے قدرے قسم کے لوگ, ان سے دور رہنا چاہیے. وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے. دیکھیں عزت تو کسی کی بھی اچھالنا بہت بری بات ہے نا, اسلام میں حرام ہے. حضور نے فرمایا حرام علیکم, تمہارے اوپر حرام ہے دوسروں کا مال, دوسروں کی جان اور دوسروں کی عزت. تو ایک عام انسان اس کی بھی عزت آپ کے اوپر حرام ہے. جو آپ کے اوپر احسان کرتا ہے, جو آپ کی ایک سیکنڈ مولانا صاحب, ایک اور کالر کا فون آ گیا. جی ہیلو. ہیلو علامہ صاحب, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. میں اس کے اندر ایک سوال تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی. جب ایک بہن نے کوشچن کیا تھا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے علامہ صاحب کی کوئی معاملہ زندگی کا ہوتا ہے جس میں ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہوتا پیش کرنے کے لیے, اور اگلا جو بندہ ہوتا ہے وہ بالکل یقین نہیں کرتا آپ کی بات کا
क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो उस वक्त इंसान को इतना बेबसी महसूस हो रही होती है, वो समझ कुछ नहीं आता कि क्या करे। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? प्लीज क्या 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 आपका सवाल है कि अगर इंसान के पास जी जिंदगी कभी ऐसे मामलात होते हैं कि चले वो मौलाना सब समझ गए आपके सवाल का कि बाज़ दफा ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसके प्रूफ नहीं होता, अभी वो जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया जी मौलाना साहब। देखिए मेरी बहन, जब आप कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो जिन लोगों ने आप पे एतबार करना होता है ना, उनको सबूत की जरूरत नहीं होती जी। मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं, वो कह रहे हैं कि प्रूफ नहीं होता कि हम प्रूफ दे सके अपनी बात को कि हम सही कह रहे हैं कुछ मामलात में। जिन्होंने आपकी जुबान पे एतबार करना है ना, उनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती, और जिनको प्रूफ की जरूरत होती है ना, जब उनके पास सफिशिएंट प्रूफ आ भी जाते हैं ना, वो फिर भी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने नहीं माना होता। जैसे आपके पास हिस्ट्री है, आका अलैहिस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत है, तो 13 साल मक्के के अंदर क्या क्या प्रूफ नहीं दिए उन्होंने। सही यानी आपकी कुरान कहता है फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। महबूब ये तेरी कोई बात नहीं ना मानते, तो इनको बताओ कि मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, तुम्हारे अंदर मैंने उम्र गुजारी है जी, तो वो उम्र जो है ना, वो मेरी गवाही है। 40 साल हमारे साथ झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें दुख नहीं दिया, मैंने तुम्हें तकलीफ नहीं दी, मैंने धोखा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, तो मेरी 40 साल जिंदगी जो है वो दलील है कि मैं जो आज कह रहा हूँ वो सच है जी। तो देखे ना, जिनको दलीलें चाहिए थी, जब उनको दलीलें भी दी गई, उनको मौजज़े भी दिखाए गए, तो वो फिर मौजज़ों पर भी जवाब नहीं दिया है। और जिन्होंने लिया ना था, उन्होंने कोई दलील नहीं मांगी। हज़रत अली ने कोई दलील मांगी थी पहले दिन जी, कि जब आपने ऐलान किया था तो कोई दलील नहीं मांगी थी, वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। और जिनके मुकद्दर में नहीं था, वो 13 साल बल्कि 23 साल तक वो कलमा नहीं पढ़ के मुसलमान हुए। तो बात ये कर रहा हूँ उनकी डारस बनाने के लिए कि वो आपका कसूर नहीं होता, वो अगले की नेचर और फितरत होती है। जो आप पे एतबार नहीं कर रहा होता ना, वो उसकी फितरत ऐसी है कि वो शकी मिजाज है, वो आप पे एतबार करना नहीं चाहता। वरना आप तो ऐसे, हम ऐसे लोग हैं कि मेरा भाई हो, मेरा दोस्त हो, मेरी बहन हो, कोई मेरे साथ बात करे ना, तो मैं उनसे पूछे बगैर मैं कह सकता हूँ कि वो ये नहीं कर सकते जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कायद की बात करता हूँ, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, कोई आके कहता है ना जी उन्होंने ये कहा, तो मैं कहता हूँ वो ये नहीं कह सकते जी। मतलब यानी कि आपको इतना भरोसा और इतना यकीन है। देखें जाहिर है वो इतना बड़ा, ताहिर कादरी का एक बहुत माशा से बहुत बड़ा नाम है, इतनी बुक्स वगैरह लिखी उन्होंने, सब कुछ है। मेरी 20-25 साल की रिलेशनशिप है, अगर इतनी देर के बाद मुझे उन पे एतमाद नहीं है, तो फिर मेरा क्या ताल्लुक है उनके साथ जी। तो जब कोई आके कहता है ये बात की, तो मैं कहता हूँ वो ये ऐसा कह ही नहीं सकते, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर है तो दिखाओ, उनकी हर चीज रिकॉर्ड में है ना जी। मुझे कोई वीडियो ला कर, मुझे कोई ऑडियो दिखाओ, देखिए कितनी बड़ी बात है, नहीं कह सकते जी जी। मैंने कहा देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपको उनके ऊपर पूरा यकीन है, बिलीव है, आप उनके साथ आपने टाइम गुजारा इतना, तो आपने उनको पहचान लिया, आपने उनको जान लिया कि उनकी नेचर क्या है। मेन चीज़ ये हमें पहचानना है। हम लोगों को जिस तरह भी 2 बहनें आई और 2 उन्होंने आके अपनी अपनी बात शेयर की, तो ये बात है, इसका ये मकसद है कि हम लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। हम लोगों को पहचान नहीं पाते और हम वो काम आंखें बंद करके एक दफ़ा धोखा खाते हैं, मगर दोबारा हम उसी को करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो उनको पहचानें। अगर आपको इस ज़माने में कोई मुखलिस और अच्छे लोग मिलते हैं तो उनकी बहुत दिल से कदर करें। जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ बहुत टाइम से 25 साल आपने ज़िंदगी गुजारे उनके साथ जी। 25 साल आपने उनके साथ ज़िंदगी के गुजारे, तो यकीनन उनके साथ बहुत आवाम उनके साथ है, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। तो कुछ दुश्मनी में भी लोग इस तरह की बातें करते हैं एक दूसरे को खिलाफ करने के लिए कि भाई अगर डॉक्टर मौलाना कादरी साहब का आपके ऊपर बहुत अच्छा हाथ है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और आपको बहुत अच्छा मुखलिस अपना शागिर्द मानते हैं जिससे आपने एजुकेशन हासिल की, मगर बहुत सारे लोग जेलस होते होंगे और जेलसी के अंदर वो सोचते होंगे कि इनका रुझान इतना ज़्यादा इनकी तरफ क्यों है, अब इनको किस तरह बरगला दो, किसी तरह इनके खिलाफ कर दो। तो वो झूठी बात करते हैं। पर आपका यकीन और आपकी पहचान और आपका ईमान, सबसे मेन चीज़ ये कि आप जिस तरह उनको पहचानते हैं, आप उनको जान गए कि उनका क्या खुलूस है और वो क्या बात कह सकते हैं। बहुत प्यारी बात की आपने वैसे जी। इसी तरह आप लोगों के हर बंदे के सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप पे अंधा एतमाद करते हैं, इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। जी जी जी। तो वो असल में आपके वही दोस्त होते हैं, वही आपके रिश्ते होते हैं, वही आपके प्यारे होते हैं,
وہ نہیں ہوتے کہ آپ اگر ان کے قرآن بھی اٹھا دیں نا جی آپ بعض بات ایسے بھی ہوتا ہے آپ کی ہماری سوسائٹی میں بندہ قسم بھی اٹھا لیتا ہے تو اگلا نہیں مانتا جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہاں بہت ہوتا ہے اگر وہ وقت اور چپ بھی ہو جائے گا لیکن اس کے دل میں وہ بات جاتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس نے جھوٹی قسم کھا لی ہے جی ایسے بھی ہوتا ہے ہاں تو وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے چاہے آپ پریشان نہ ہو آپ اپنے دل سے بات کر دیں کہ میں نے یہ بات کر دی آپ نے ماننی تو مانو نہیں مانی تو نہ مانو لیکن میں نے اپنے دل کی بات کر دی میں آپ کو ایک بڑی پیاری مثال دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک بندے کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور پکڑ کے تو جو اس وقت کی عدالت تھی یہ 4 بندے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا اس کے پاس لے کے اس بندے نے چوری کی ہے اور میں نے اس کو پکڑ لیا اوپر سے جی اب اس بندے نے کیا کیا اس نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے تو وہ چوری نہیں کی اب میں ایک نبی کی اور ہماری یہ فرق ہوتا ہے ہمارے اور ایک نبی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے بڑی توجہ سننے والی بات ہے جی جی میں کہہ رہا تھا نا کہ کوئی قسم بھی اٹھا لے تو ہم قسم پر بھی اعتبار نہیں کرتے اور کہتے نہیں یہ ساس بہو کے جھگڑے یہ بہنوں کے جھگڑے بھائیوں کے جھگڑے خاندانوں کے اندر تنظیموں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے اگلا قسم بھی اٹھائے تو دل صاف نہیں ہوتا وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے باہر میں جا کے کہتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اصل میں اگر اس نے جھوٹی بھی اٹھائی ہے نا تو پھر جب قسم اٹھا لی تو پھر آپ نے دل صاف کرنا ہے جی سمجھائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ جب اس نے چور نے آپ نے اوپر سے پکڑا ہے اور چور نے جب قسم کھائی تو آپ نے اس کو چھوڑ کے پتہ کیا لفظ بولے یہ سننے والے ہیں جی آپ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے میری آنکھوں نے جھوٹ بولا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ سچ کہتا ہے میری آنکھوں نے جھوٹ بولا جی میری آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں میری آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں بڑی بات ہے جی اب قسم جب اس نے کھا لی ہے قسم کھا لی ہے تو مجھے اپنی آنکھوں پہ اب اعتبار نہیں کرنا اب مجھے اس کی قسم پہ کرنا ہے یہ ہیں وہ لوگ جی ان کو اللہ کی اتنی حیا ہوتی ہے کہ اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو وہ جانے خدا جانے میں نے خدا کے نام کی حیا کرنی جی سمجھ آئی تو بات جو ہماری بہن نے کی تھی کہ جب آپ سچے بھی ہوتے ہو آپ اپنے دل کی بات بھی کر دیتے ہو ایون کہ قسم بھی اٹھا دیتے ہو لیکن بعض لوگ اعتبار نہیں کرتے وہ پھر آپ کا قصور نہیں ہے وہ پھر ان کی فطرت سوچ ان کی فطرت کا قصور ہے جی جی ان کے ساتھ پھر اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر کوئی ایک بائی مسٹیک ہو جائے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کچھ غلط کر دے اور پھر اس کے بعد وہ سوری کرے تو ایک اچھے مسلمان کو تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی سوری کو قبول کرے اور اس کو معاف کر دے پھر اس کو کہے جی کہ پھر دیکھے اس کو وہ آگے پھر کیا کرتا ہے دل سے معاف کر دے اب جیسے اگر دل سے ایک شخص معاف بھی کر دیتا ہے تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو بار بار ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ فلاں وقت یہ کیا تھا تو آج آ کے یہ کس طرح یہ بات کر سکتا ہے تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے سزا دینے والا بندوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز اگر وہ دل سے ایک پیچھے بیٹھ کے وہ معافی مانگ رہا ہے شخص اور کہہ رہے کہ مجھ سے بائی مسٹیک ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے یہ کام کیا تو چلیں اگر وہ سامنے والا اس کو معاف کر رہا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوبارہ سے ریوائنڈ نہیں کریں ہر چیز کو کہ آ کے بتائیں کہ جی اس شخص نے آپ کے ساتھ فلاں وقت یہ کیا تھا یہ چیز یہ کیا کہتا ہے اسلام اس کا جواب میں آپ سے لوں گی ایک بریک کے بعد جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانے کہیں نہیں جائے گا ساتھ رہیے گا بریک کے بعد واپس آتی ہوں اونٹاریو کا کووڈ-19 پلان پھیلاؤ کو روکنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے جب تک ہم سبھی کو ٹیکہ نہ لگا دیا جائے تب تک ماسک پہنے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں اور دوری بنائے رکھیں ہم اتنی دور تک ایک ساتھ آئے ہیں اور پورے اونٹاریو بھر میں ہر ایک دن ہزاروں لوگوں کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں آپ کی باری جلد ہی آ رہی ہے اونٹاریو کی ٹیکہ کرن یوجنا کے بارے میں اور ادھک جانکاری پراپت کریں اونٹاریو سرکار دوارا بھگتان کیا گیا 2020 کا لاجواب آفر جہاں ہم 0% فائنینسنگ پر آپ کی من پسند کار دے رہے ہیں فری ونٹر ٹائرز اور ساتھ ہی ہم مفت آئل چینج بھی دے رہے ہیں وہ بھی عمر بھر کے لیے ابھی آئیں اور اس لاجواب آفر کا لطف لیں جلدی کریں آپ کا خوشامدید ہمارے آؤٹ لیٹ میں جو کہ 60 کوئنٹس پلیٹ ڈرائیو ایٹ انٹرسیکشن کلوز ٹو ہائی وے 27 اینڈ ریکسڈیل اپوزٹ ٹو ووڈ بائن ریس ٹریک جلد سے جلد اس آفر کا لطف لیں آج ہی کال کریں سنیل اگروال کو 647-703-0218 پاکستان کا سب سے مشہور
extra long grain Mughal basmati rice available in both white and Sela. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. जी नाज़रीन, हम कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। हमने मौलाना साहब के साथ एक सवाल रखा है, अब देखें उनका तफसील से जवाब लेंगे इंशाल्लाह। जी मौलाना साहब। जी, सवाल ये रखा है कि अगर कोई माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जी, याद रखें जो इस्लामी वैल्यूज़ है ना, उनमें से एक बहुत बड़ी वैल्यू ये है कि अगर कोई आपसे कोई शर्मिंदा होता है, कोई माफ़ी मांगता है, कभी किसी ने ज़्यादती की है और वो माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। जी, ये और दिल से माफ़ कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी, मैंने कहा दिल से माफ़ कर देना चाहिए। क्या कहते हैं इस सिलसिले में? दिल से माफ़ कर दे, उसको दोबारा से दिल से माफ़ करे और उसको और दिल में जगह दे उसको अपने। ऊपर से माफ करने का तो मुनाफकत होती है ना, कि जुबान से कह दे मैंने माफ किया और दिल से माफ ना करे तो वो तो मुनाफकत है, वो झूठ है। तो सच तो है ये कि फिर जब माफ करे तो फिर पिछले वो डिलीट कर दे, फिनिश कर दे, वो खत्म कर दे। बिल्कुल सही कहा जी। उसको ज्यादा पहले से भी प्यार करे ताकि वो समझे कि वाकई इसने माफ कर दिया। जी, देखिए अल्लाह ताला ने 91 टाइम कुरान मजीद में फरमाया है वल्लाहु गफूर रहीम। जी, 91 टाइम अल्लाह ने, और 44 टाइम अल्लाह ने फरमाया हुआ यगफिरु लिमन यशा, जिसको चाहता है मुआफ कर देता है। यानी मुआफी का लफ्ज इस कुरान मजीद में तकरीबन 200 से ज्यादा दफा अल्लाह ने इस्तेमाल किया। जी, 200 से, और 200 से दफा देखें जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए हैं। अल्लाह ताला इतना करीम है। मैं सूरह अल फुरकान की एक आयत है बहुत प्यारी, वो अल्लाह ताला इबादुर रहमान, वो रहमान के बंदे कौन से होते हैं, वो उनकी सिफतें कर करके ना, तो एंड पे जाके कहते हैं जिन्होंने कत्ल ना किया हो, शिरक ना किया हो, कत्ल ना किया हो, ज़ना ना किया हो, जी, वो अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अगर कोई ये तीनों काम भी कर ले, शिरक भी कर ले, कत्ल भी कर ले और ज़ना भी कर ले, फरमाया कि अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है, बड़ा प्यारी आयत है, सुनने वाली सारे सामीन बड़ी तवज्जो से सुने। जी जी जी। अल्लाह फरमाता है युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अगर उसने कबीरा गुनाह भी सारे कर लिए हैं लेकिन सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं कि उसको गुनाह माफ करता है, बल्कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियां बना देता है। अंदाजा करें,
उनके सुभान गुनाहों अल्लाह को जी नेकियां उल्टा बना देता है। ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए, जी तो क्या ये इंसान का काम था कि वो गुनाह ही माफ कर दे? जी नहीं, उसने गुनाह भी माफ किए और साथ उन गुनाहों को नेकियां बना दिया। जी ये है अल्लाह। जी और जी हमें हुक्म है कि हम अल्लाह की सुन्नत को अपनाएं। हम अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे वो होते हैं जो अल्लाह की सिफात को अपने ऊपर अपनाते हैं। जी इसलिए कुरान की आयत बताती है कि एक तो सच्चे दिल से माफ करना जी चाहिए, जी जी ना सिर्फ इसके सच्चे दिल से माफ करना चाहिए बल्कि उन पे एहसान करना चाहिए। जी जी बहुत प्यारी बात है। ये कॉलर आगे इनके भी सवाल ले लें। जी हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ दोबारा कॉल कर। जी हेलो हेलो जी हेलो वो आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा मिलाएं। जी हेलो हेलो जी जी समीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से दोनों बल्कि तीनों सवालों के जवाब बहुत प्यारे दिए। और समीना आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया था, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। इतनी देर से कोई मामला देखिए कितनी प्यारी बात की ना, इसलिए कि देखिए इंसान अगर दिल से कोई माफ़ी मांग रहा है अपनी गलती की, गलती हो जाती है, मैं इंसान बंदा ही है, इंसान अगर गलती हो गई है और माफ़ी मांग रहा है दिल से, अगर माफ़ करने वाला जिसके लिए किया है उसने दिल से माफ़ कर दिया, तो मगर दूसरे लोग उसको उस माफ़ी को कबूल नहीं करते, उसको बार बार आके रिमाइंड करा रहे होते हैं कि फला वक्त तुमने इनके साथ ऐसे किया था। तो अब क्या बात करिए। ये बिल्कुल बहुत प्यारी बात आपने की। यही होता है असल जिंदगी में, तो यही होता है को दूसरे लोग माफ करने, जिसका मामला है वो तो दिल साफ भी कर ले, मगर दूसरे लोग उसको साफ करने पे भी सजा दे रहे होते हैं कि क्यों साफ कर लिया अपना दिल। तो अल्लामा साहब ने बहुत प्यारे तरीके से बताया, बहुत अच्छे तरीके से। समीना आपका बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा आकर इतने अच्छे तरीके से वो समझाते हैं कि दिमाग की बनी हुई सारी गिरह खुल जाती हैं। वाकई सही कह रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन करते हैं। ये देखें आपने जो सवाल किया था ना, ये आपके ही का सवाल नहीं था कि हम जो है ना कुछ प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जो दीनी प्रोग्राम ही देख रहे होते हैं रमज़ान के अंदर, और सैरी करने के बाद बैठ जाते हैं तस्वीर लेकर और तस्वीर पढ़ना शुरू करते हैं। देखें कितनी प्यारी बात इन्होंने बताई है, ये कितना ज़बरदस्त मैसेज लोगों तक जाएगा कि देखें आपको अल्लाह को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। अगर आप अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर रहे हैं तो अल्लाह इसको कबूल नहीं करेगा। अगर आपको पढ़ना है तो अल्लाह की तस्बीह करनी है तो आप अकेले बैठ के अल्लाह की तस्बीह करें। बड़ी बात है। एक और सवाल ऐड करना चाहती थी समीना, थोड़ा सा अक्सर लोगों का एक आदत होती है कि कोई चीज जैसे तीसरा कलमा है, अब वो पढ़ने की जब जिधर भी फारिग है तो हम पढ़े जा रहे होते हैं, तो वो कभी कभी ऐसी जगह भी जहाँ पढ़ना नहीं चाहिए तो मुंह से निकल जाता है, तो उसका भी क्या गुनाह मिलता होगा, ये मैं पूछना चाहती थी। कि एक कुछ विर्द हो जाता है ना मुंह पर के इंसान को याद भी नहीं रहता और मुंह से खुद ब खुद ही इंसान पढ़ लेता है, तो क्या इस पे भी गुनाह मिल जाता है अगर हम कहीं ऐसी पढ़ लें जैसे, तो क्या अल्लाह ताला गुनाह दे देंगे? इसका भी प्लीज जरूर बताइएगा। और बहुत अच्छा शो चल रहा है समीना, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्योंकि जो काम आप अनविलिंगली करते हैं ना, जी ना चाहते हुए हो जाता है, तो हजूर की उम्मत में अल्लाह ताला ने इसको मुआफ रखा है, गुनाह नहीं करते, बल्कि वो तो अल्लाह ताला जानता होता है ना कि ये बंदा मेरी मोहब्बत में कर रहा है या इसकी आदत बन चुकी है और वो जुबान पे चढ़ गया है, तो वो गुनाह नहीं होता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी लाइन ही नहीं मिल रही थी, बार बार आपकी आवाज़ मैं कह रही हूँ हेलो हेलो, आपको आवाज़ लाइन वो जी। मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि जो हमारी कज़ा ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो इस महीने में हम जो नमाजें हमसे कज़ा हुई हैं हम उसको अदा करें या जो नवाफिल हैं उनको अदा करें? जी बेहतर तो ये है कि कज़ा नमाजें अदा कर लें। ये बड़े मजे की बात है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नफल होते हैं, नफल और सुन्नतें, फरमाया कि इनको भी कसरत से पढ़ा करो। जी 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 बोलें जी। क़यामत वाले दिन जो तुम्हारे जहाँ फर्ज कम रह जाएंगे वहाँ अल्लाह ताला तुम्हारी सुन्नतें और नफल ऐड कर लेगा। फर्जों की जगह तुम्हारी सुन्नतें और नफल ऐड हो जाएंगी, तो अल्लाह ताला वो जो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात वो खत्म हो जाएगा। जी। तो मैंने तो पता है आपको, एक दफा आपने पहले भी सवाल किया था तो मैंने आसान जवाब दिया था कि भाई आप पिछला काउंटिंग करने की बजाय बेहतर है कि अल्लाह से पिछली माफी मांगे और आइंदा पक्के हो जाए नमाज पक्के हो जाए। सही कह रहे हैं जी जी। ये नहीं कि आप है ना माफी अल्लाह से मांग रहे हैं और पक्के भी नहीं हो रहे हैं, वही काम करे चले जा रहे हैं, कज़ा पे कज़ा करे चले जा रहे हैं। नमाजें ये ना करें, जो आपकी कज़ा हो चुकी हैं रोज़े और नमाजें, उससे अल्लाह ताला से तौबा और माफ़ी मांगें और फिर दोबारा से कंटिन्यू ऐसा अहद कर लें दिल के अंदर कि हमने कज़ा नहीं करनी नमाज। जी। आपने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला जो आप नफल पढ़ रहे हैं, सुनते पढ़ रहे हैं, उन फर्जों की जगह अल्लाह ताला ये काउंट कर लेंगे। तो आप
پریشان نہ ہوا کریں, بس عبادت کریں خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ عبادت کیا کریں, ڈوب کے عبادت کیا کریں. ڈوب کے. وہ جو میں سوال ہم کر رہے تھے معافی مانگنے والا, اس کو ہم ابھی کنٹینیو کریں جی, کیونکہ یہ بہت بڑی قدر ہے اسلام کے اندر جی, اور یہ وہ ہے جو آپ کے دلوں کو صاف کرتا رہتا ہے. جیسے آپ برتن گندے ہوتے ہیں تو آپ صاف کرتے رہتے ہیں نا, جی, نہیں کرتے تو پھر آپ کا برتن ہی گندا ہوگا نا. اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض رہے گا, نفرت رہے گی, تو آپ کا من گندا ہے. اس نے تو غلطی ایک دفعہ کی ہے نا, آپ نے وہ داغ اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیا, دل کالے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شیطان کو اور آگے بڑھاتا رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کو معاف کریں, آپ اپنے دل کو صاف کر لیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی, کنیز تھی, تو اس سے برتن ٹوٹ گیا. جی, برتن ٹوٹ گیا تو برتن آپ کو بہت پیارا تھا, کوئی اینٹیک تھا یا کوئی ایسی چیز تھی, وہ بہت پیارا تھا, تو آپ کو بڑا غصہ آیا. تو وہ اس کنیز تھی, اب وہ کنیزیں بھی ان کی کنیزیں تھیں, امام حسن مجتبی اہل بیت کی کنیزیں تھیں. جی, جی, جب وہ آپ ناراض ہوئے نا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی, اس میں والکاظمین الغیظ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں, اللہ کے بندے جو ہے نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ اس حضور کے دور کے نوجوانوں کا حال کیا ہوتا تھا کہ فوراً قرآن آتا تو اس کا کیفیت چینج ہو جاتی, اپنے اوپر طاری کر لیتے. تو جب اس نے یہ کہا وہ غصے کو پی جاتے ہیں, والکاظمین الغیظ, تو آپ ٹھنڈے ہو ہیں جی. وہ جو کہنے لگے تھے وہ منہ کے اندر روک لیا. اس نے اگلا لفظ پڑھ دیا, والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, فرمایا جا تجھے معاف بھی کر دیا. پھر اس نے اگلا لفظ پڑھے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حضرت امام حسن نے فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا. پہلے لفظ پڑھنے سے ٹھنڈے ہو گئے, اگلے لفظ سے معاف کر دیا. اور جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, تو اب آپ احسان پہ اتر آئے اور فرمایا کہ تجھے آزاد بھی کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ کیا اس نے غلطی کی تھی, اور کوئی ہوتا تو مارتا اس کو, لیکن آپ کیا کر, آپ نہ صرف یہ کہ ٹھنڈے ہو گئے بلکہ اس کو معاف بھی کر دیا, بلکہ اس کو احسان کر دیا کہ اس کو آزاد کر دیا. فرمایا جا تو آزاد ہے غلامی سے. تو یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے. اللہ کی بھی شان یہ ہے کہ جب کوئی اس سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ جب ان سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے, حضور کی سنت سمجھتے اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور غلطی کسی نے آپ کے ساتھ کی ہے اور دل انہوں نے اپنا کالا کیا ہوا ہے, تو یہ تو ایک پنجابی میں نا اتنا ٹی وی پہ آنے والا نہیں ہے, لیکن چونکہ کسی بندے سے نہیں ہے نا, کوئی بندہ سامنے ہمارے نہیں ہے, تو میں بول دیتا ہوں, کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پنڈوں 13واں تے چھتری اد, یعنی مطلب ہے کہ 13واں حصہ ہے کسی گاؤں کے اندر اس کا بندے کا, لیکن جب ذلیل ہونے کی بات آتی ہے تو آدھا حصہ وصول کرتا ہے, یعنی ذلیل ہونے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے, حالانکہ اس کا 13واں حصہ ہے. مطلب ہے کہ جب آپ کی کسی نے انسلٹ نہیں کی, انسلٹ کی ہے زید کی, بکر کی, کسی ایک بندے کی, آپ اس کو سن کے اتنے تیش میں آ گئے ہیں کہ آپ جس کی ہوئی ہے وہ معاف کر رہے ہیں لیکن آپ معاف نہیں کر رہے. مطلب ہے کہ جس نے معاف کر دیا اس نے اپنے ظرف دکھایا ہے, کہ اس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنا دکھا دیا. اب بھائی آپ بھی معاف کر دو, آپ بھی اسی. چلے مولانا صاحب, اب ہے نا ٹائم ہمارا شو کا ختم ہونے والا ہے, صرف 4 منٹ رہ گئے. آپ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے, پھر ختم کرتے ہیں, اختتام پہ پہنچ رہے شو, تو دعا کر لیں. اور ان سب کے جو میں نے نام لیے تھے ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا جنہوں نے فاؤنڈیشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں اگر کسی میری زبان سے یا کسی لفظ سے کسی کے دل دکھا ہے تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے ایک مقولہ بول دیا. وہ مقولہ کسی کے انسان کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن ہماری زبان کے اندر چلتا ہے. یہ بھی سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہیں باتیں. تو کسی کے دل آزاری مقصد نہیں ہوتا, ہمارا مقصد ہوتا ہے کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں. تو میں بھی معذرت چاہتا ہوں اگر اتنی باتیں کرتے ہوئے کوئی اونچ نیچ ہو جاتا ہے زبان سے, تو اس میں معذرت کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ, یہ ٹی وی پروگرام جو لوگ سن رہے ہیں ہماری اس مجلس میں شامل ہیں, اور یہ رمضان کی یہ مجلسیں, یہ تکرار کا پروگرام, آواز انٹرٹینمنٹ کا یہ پروگرام جو تیرے دین کی آواز اٹھاتا ہے, لوگوں کے مسئلے مسائل کا حل بتاتا ہے, قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر
مولا یہ ایک دین کی تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے جسے ہماری بہن نے شروع کیا ہے، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اور اس نیک کام اور اللہ کی کتاب اور حضور کی احادیث اور اللہ کے ذکر اور نصیحت کی باتیں اور اچھی اچھی باتوں کے صدقے یا اللہ ان کے اس روزگار میں، اس پروگرام میں، اس چینل کے اندر یا اللہ برکتیں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ آسمان سے اس کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے، آمین۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور بغیر حساب جسے چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے، یا اللہ ان پر اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھول دے، آسانیوں کے دروازے کھول دے، مشکلیں آسان فرما، پریشانی دور فرما۔ ہماری بہن نے اور ان کی پوری ٹیم جس کاوش کے ساتھ کاوشیں کرتی ہے، محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یا اللہ ان کی روزگار میں، علم میں، ایمان میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اس ٹی وی چینل کو اور ترقی عطا فرما، اور ان کے ذریعے ان کے ذرائع پیدا فرما تاکہ یہ کام ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جو لوگ اس مجلس میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، کالے کرتے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، مالک کائنات، یہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، یا اللہ تو ان پہ ہمیشہ کرم فرما۔ اور جو ہماری بہن مریض ہیں، بیمار ہیں، اور بھی جتنے یہ ٹی وی پروگرام سنتے ہیں، جو بھی کوئی مرض ہے مولا تو جانتا ہے، رب کائنات، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یا اللہ سب شفائیں تیرے پاس ہیں، ہمارے تمام ناظرین کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ جسم ظاہری ہے، باطنی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، بدنی ہے، جو بھی مشکل، جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے مولا سب کی دور فرما دے۔ آمین ثم رمضان کے صدقے، رمضان کے انوار و برکات کے صدقے، رمضان کی رحمتوں کے صدقے یا اللہ سب پہ رحمت فرما، آمین۔ اور سب کی بیماری، خاص طور پر جو بہن بتا رہی تھی، یا اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی عزیز گھروں کے اندر ہیں، جن کے والدین مریض ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے بہن بھائی رشتہ دار عزیز بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا اور تندرستی عطا فرما، آمین ثم اور جو آمین۔ بیماری دیتا ہے اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے درجے بلند فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہمیں بیماریوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اسلامی قدریں، ایمانی قدریں اپنانے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے حملوں سے محفوظ فرما۔ اے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے خدا، ہم گناہوں کے کنویں میں پھنس چکے ہیں مولا، تو انہیں یوسف علیہ السلام کی عزت و عفت کا صدقہ مولا ہمیں بھی گناہوں کے کنویں سے نکال دے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی چیخا سے بچانے والے، ہم گناہوں کی چیخا میں گرے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمیں بھی اپنے رمضان کے صدقے اس گناہوں سے نکال دے۔ اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالنے والے، 40 دنوں کے بعد اندھیرے سے نکالنے والے خدا، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم بھی بڑے ظالم ہیں، ہماری زبان ظالم ہے، ہمارے دماغ ظالم ہیں، ہمارے کان ظالم ہیں، ہاتھ ظالم ہیں، ہم سر تپا گناہ، جرم اور ظلم ہیں، مولا کرم فرما رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بھی ان گناہوں سے نکال دے، یا اللہ سب کی دلی دعائیں قبول فرما، سب کی دعائیں پوری کر دے، تو سب بندوں اور بندیوں کی جھولی بھر دے گا تو تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری سخا، تیری عطا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا اللہ سب کی جھولیاں اپنے کرم سے بھر دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی دعائیں قبول کر لے، یا اللہ دنیا میں جو کرونا اس کا مرض نے دنیا کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، کاروبار تباہ کر دیا، معاشرے تباہ کر دیے، یا اللہ اس اپنی طاقت اور سے اس کو ختم فرما، تیری حکمتیں، تیرا جلال، تیرا غصہ ہم سب مانتے ہیں، ہم اسی قابل ہیں بلکہ اس سے بھی برے ہیں، مگر تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو شفیق ہے، تیری مخلوق ہے، تو نے پیدا کیا ہے، کسی بچے کا کھلونا ٹوٹ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، مولا یہ تیری ہی مخلوق ہے، تو نے ہی پیدا کی ہے، تو نے سب کو عزت دی، تو نے سب کو جان دی، تو نے سب کو صحت اور شفا دی، اور تو ہی خود ہی ان کو اگر ابتلا کرنا چاہتا ہے تو یقیناً یہ ہماری غلطی ہے، یہ تیرے اوپر نہیں ہے، ہمارے اوپر ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو جواد ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، مولا تو ہم سب کو معاف کر دے، انسانوں کو معاف کر دے، مولا ہم ان کے ہوتے ہوئے تیری بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، ان سب کو معاف کر دے، اور جو ہندوستان کے اندر اس وقت تباہی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما، اور انسانوں کو
जिंदगी सेहत और शिफा अता फरमा। या अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा, आमीन फ़लस्तीन के सुम्मा मुसलमानों आमीन। को आज़ादी अता फरमा। शायद तूने सारी दुनिया इसलिए बंद कर दी थी कि ये जो बंद इलाके हैं दुनिया वाले इस पे हरकत नहीं कर रहे, इनको बंद होने का एहसास नहीं है कि जब इंसानों के मुआशरों को जेल बना दिया जाता है तो उन पे क्या बीती है। या अल्लाह आमीन इंसानों को इधर भी तवज्जो देने की तौफीक अता फरमा आमीन और कश्मीर को भी आज़ादी अता फरमा, फ़लस्तीन को भी आज़ादी अता फरमा, आमीन बर्मा के मुसलमानों को अपना वतन अता फरमा, आमीन अफगानिस्तान में अमन अता फरमा, इराक और आमीन शाम में अमन अता फरमा, यमन में अमन अता फरमा। आमीन दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान जुल्म का शिकार है मौला उनको दाद रसी फरमा और उनके गुण उन पर से जुल्म खत्म फरमा दे। आमीन पाकिस्तान को अमन इस्तेहकाम अता फरमा, दाखिली खारजी फितरों से महफूज फरमा, आमीन कनाडा पर करम फरमा, नॉर्वे पर आमीन करम फरमा, दुनिया भर के तमाम इंसानों पर करम फरमा, वो तेरे आमीन बंदे हैं। मौला हजूर की उम्मत की खैर फरमा, हमें आमीन नेक बना, हमारी नस्लों और औलादों को नेक बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा ले परवरदिगार, अपनी रहमतें नाजिल कर दे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। सबको ठीक है जाते जाते यही कहते हैं कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। घर में रहिएगा ताकि आप लोग सेफ़ रह सकें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।